جا رہا. ریکارڈ اونلی نہیں, ریکارڈ اونلی کیا مطلب؟ مومنٹ, ایک منٹ جی, میں یہ چیک کروں کیا مسئلہ ہے. ایڈ ڈیسٹینیشنز, ایڈ ڈیسٹینیشنز نہیں, فیس بک پیج ریکنیکٹ, کیا مقصد ہے؟ ایک منٹ جی, میں تھوڑا ایڈٹ, کوئی ڈسکشن ہی رہ گیا. اچھا, ختم نبوت لائیو, ختم, ایک منٹ میں تھوڑا سا ختم نبوت لائیو گفتگو, ختم لائیو گفتگو, ختم لائیو گفتگو, سیو چینج, انٹر اسٹوڈیو. ٹھیک ہے جی, میرا جو ہے وہ یوٹیوب اور ٹویٹر پر لائیو جانا شروع ہو گیا ہے. ابھی میں فیس بک کا میرا ایک پیج ہے ahmedimoslim.de, اس پر بھی میں لائیو ہو چکا ہوں. تو یہ 3 جگہ پر یہ ویڈیو سٹور ہو جائے گی. ساتھ ہی ٹک ٹاک پر بھی میں لائیو ہوں. ٹک ٹاک پر مائنڈ روسٹر میر میرا اکاؤنٹ ہے, وہ ہر جگہ پر یہی ہے نک نیم. تو ابھی چونکہ وہاں بھی جا رہا ہے تو میں وہاں اپنی سکرین جو ہے وہ شیئر کر سکتا ہوں. یہاں آپ کو سکرین ویسے ہی نظر آ رہی ہے, میں وہاں سکرین بھی ایڈ کر لوں تو پھر اس میں یہ ہے کہ وہ بہتر طریقے سے لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو. میں یہاں کیسے ایڈ کروں سٹریم, یہ اگر کوئی دوسرا بھی کرنا چاہے تو ری سٹریم ایک سافٹ ویئر ہے جو ہمیں فری 2 جگہ پر لائیو ہونے کی آپشن دیتا ہے. اور اسی طرح سٹریم یارڈ جو ہے وہاں سے میں ایک جگہ پہ لائیو ہوں. اگر وہاں کوئی دوست لائیو ساتھ آنا چاہے, بات کرنا چاہے, تو اس کے لیے لنک میں پہلے شیئر کر چکا ہوں, میں دوبارہ بھی شیئر کر دیتا ہوں, تو آپ وہاں ساتھ آ بھی سکتے ہیں. یہ ٹک ٹاک کا مجھے نہیں پتا, شاید اس کے لیے بھی یہ 1000 سبسکرائبر وغیرہ کی کوئی ریسٹرکشن ہے یا کیا مسئلہ ہے, اللہ جانتا ہے. یہ ظاہری بات ہے, انہوں نے بھی اپنا پیسے وغیرہ کمانے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اندر. تو ابھی میں ادھر سیٹ اپ میں نے کر لیا ہے, آپ کو سکرین میری نظر آ رہی ہے. ٹک ٹاک پر ذرا سکرین اتنی صاف نظر نہیں آ رہی, اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ میں نے موبائل سے کیا ہوا ہے. اگر میرے 25 منٹ ٹک ٹاک پر مکمل ہو جاتے ہیں اور 1000 سبسکرائبر ہو جاتے ہیں تو پھر میں کمپیوٹر کے جو ٹک ٹاک اسٹوڈیو ہے اس کے ذریعے لائیو آ سکتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر آپ کو بھی سکرین صاف نظر آئے گی. تو ٹک ٹاک والوں کو مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو اگر کوئی چیز شیئر کرنی ہو تو مجھے تو اپنی جو ہے سکرین اپنی لائیو خود نہیں نظر آ رہی. یہ پتا عجیب و غریب ہی سائنس ہے یہ. کوئی ٹک ٹاک پہ اگر واٹس ایپ گروپ والا میرا کوئی دوست دیکھ رہا ہے, ہاں یہ کسی نے شیئر بھی کر دی ہے, ٹھیک, گڈ. تو یہ شیئر اس طرح وہ کر سکتا ہے, تاکہ میں نے کہا کہ جو دوست فیس بک سے دیکھ رہے ہیں یا وہ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور ٹویٹر سے, تو وہ بھی جو ہے وہ دیکھ سکے. میں دیکھتا ہوں ٹویٹر پر بھی جو میری سٹریم ہے وہ چل رہی تھی پہلے, ابھی دوبارہ چلنی شروع ہو گئی ہے, تو اس کو بھی میں پن کر دوں اور ساتھ اس میں بھی ٹک ٹاک کا بھی لنک شیئر کر دوں, تاکہ سب ایک دوسرے کے پاس جو ہے وہ پہنچ جائے. اور اگر کوئی ہائی لائٹ پن, چلیں جی, ہر جگہ پر یہ اب شیئر ہو چکی ہے. تو میں پہلے بھی ختم نبوت پر بات کر رہا تھا, تو آپ نے دیکھا پچھلے دنوں یہ جو عید کا جو بکروں والی عید ہے جہاں پر قربانی کی جاتی ہے, اس پر یہ احمدی مسلمانوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہے اور آئین و قانون کی خلاف ورزی کرتے رہے. مثلا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس وقت چونکہ آئین کی بڑی ان کو دورہ پڑا ہوا تھا آئین کا, تو میں نے پھر آئین جو ہے اس کو دیکھا کہ آئین پاکستان, وہ میرے پاس میں لنک بنا رہا تھا, اس کا نوٹس میں بناتا ہوں اسی مقصد کے لیے. میں ابھی دیکھتا ہوں, میں کتاب میں کچھ ایسے کام کرتا ہوں جس سے آسانی ہو جائے, جس سے آسانی ہو جائے تبلیغ کرنے میں. کیونکہ ہم تبلیغ کرتے تھے تو جلدی جلدی چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی, تو فوراً چیزیں دستیاب نہیں ہوتی تھی, یعنی کہ ملتی نہیں تھی. کہ کیسے مثلا قرآن کریم کا ترجمہ تھا, وہ ابھی جماعت نے بڑا اچھا سافٹ ویئر بنایا ہے, اس وقت صرف تصویروں کی شکل میں تھا, کوئی ٹیکسٹ سرچیبل نہیں تھا. تو اس کے لیے میں نے ایک اپلیکیشن بنائی, قرآن ڈاٹ پہلے تو احمدی مسلم میرا پیج تھا, اس پر میں نے بنائی, جیسے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ اس طرح کی اپلیکیشن بنائی. یہ وہ پرانی اپلیکیشن ہے, یہ بھی نئی اپلیکیشن ہے, اس طرح کی اپلیکیشن بنائی. اس کا فائدہ یہ تھا کہ میں ٹیکسٹ کاپی کر سکتا ہوں اور یہاں ترجمہ بھی کاپی کر سکتا ہوں. تو اس میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع مرزا طاہر احمد رحم اللہ علیہ کا میں نے ترجمہ اندر شامل کیا.
تو مقصد یہ تھا کہ فٹافٹ ہم اس کو کاپی کر سکتے ہیں، اور اس میں سرچ وغیرہ کی آپشن چھوٹی موٹی جتنی بھی میں کر سکتا تھا، جیسے توفع لکھیں تو وہ سرچ کر لیتا ہے اس طرح، یہ دیکھیں 14 اس کو ملے ہیں، تو یہ سرچ کر لیتا ہے، اس میں سے پھر ہم اس کو کھول سکتے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آیت کھل گئی ہے، اس کو میں کاپی پیسٹ کر کے تو کہیں بھی کاپی کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح جو بھی چیز مجھے ضرورت پڑتی تھی وہ میں بنا لیتا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں میں آئین پاکستان جو ہے، پاکستان کانسٹیٹیوشن، تحریک پاکستان ٹیکسٹ بکس بورڈ، وہ میں بنا رہا تھا آئین پاکستان کا، کہ میں آئین پاکستان کے اندر جو سرچ ہے اس کے لیے ہاں جو مثلا یہ میں نے بنائی، اب یہ کیا چیز ہے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بکس ہیں، اس کی میں نے یہ اس طرح کی ایک اپلیکیشن بنائی، یہ دیکھیں بہترین آپ کتاب اس طرح پڑھ سکتے ہیں، اور یہ صفحہ جو ہے یہ بھی کاپی کر سکتے ہیں، اس طرح کاپی کریں، کاپی میں کہیں بھی پیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ صفحہ نمبر جو ہے وہ مثلا 300 صفحہ پر میں جانا چاہوں تو یہ دیکھیں 300 صفحہ کھل گیا ہے۔ تو اس طرح کر کے یہ مثلا one.amuslim.org، اس طرح کر کے یہ دیکھیں پہلی روحانی خزائن کی پہلی جلد ہے، اس کا یہ دیکھیں انڈیکس بھی میں نے بنانا شروع کیا تھا کہ مختلف جگہ پر جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ ڈبل پیج دیکھنا ہو، ایک پیج دیکھنا ہو، زوم کرنا ہو، بڑی سکرین کر کے دیکھنا ہو، اس طرح کر کے، یعنی تبلیغ کے معاملے میں، تبلیغ میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، بہتر تبلیغ کرنے کے لیے جو بھی ذرائع بنائے جا سکتے، جو میری ہمت کوشش جتنی ہے جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بناؤں تاکہ آسانی ہو دیکھنے کے لیے۔ یہ اب پھر ساری چیزیں ایسی ہیں جو پبلک ہیں، یعنی کہ ہر کوئی اس کو ایکسیس کر سکتا ہے، اس پہ کوئی پاسورڈ نہیں لگا ہوا، کوئی چھپی ہوئی یہ چیز نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے بنا کے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے کہ میں استعمال کروں اور کوئی نہ استعمال کر سکے۔ کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے جو یہاں انٹرنیٹ کی ایکسیس رکھتا ہے۔ اگر انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہے تو آپ پوری ویب سائٹ سیو کر لیں، اس طرح بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ IPDF2 کے نام سے یہ دیکھیں یہ ویب سائٹ ہے، اس کے اندر یہ جماعت کی جو مشہور تبلیغی کتابیں ہیں ان کا آپ دیکھیں یہاں پر میں نے رکھا ہوا ہے تلاش کے قابل ان کو بنا کر، یعنی کہ آپ کتاب یہاں پڑھ بھی سکتے ہیں، کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں اس کے صفحات کو، اور اس میں انڈیکس جو ہے وہ سرچیبل بنا دیا گیا ہے تاکہ آپ اس کو تلاش اس میں سے کوئی مضمون کرنا چاہیں تو کر سکیں۔ اس میں دیکھیں کتابیں یہ فاتح قادیان یا گستاخ اکھی، یہ بریلوی چونکہ پاکستان میں اکثریت میں ہے، ان کے ایک بزرگ گزرے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب، جو احمد رضا خان بریلوی کو کوئی اتنا خاص مانتے نہیں تھے لیکن مشہور یہی ہے کہ وہ بھی بریلوی تھے۔ تو انہوں نے جو احمدی مسلمانوں کے ساتھ، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ پیر مہر علی شاہ صاحب کی گفتگو ہے، اس کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں عوام میں، ظاہری بات ہے کہ یہ 72 فرقوں کے جو امام ہیں، جو مولوی ہیں، وہ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ فاتح قادیان یا گستاخ اکھی کے نام سے کتاب ہے جو ہادی علی چودھری صاحب نے لکھی ہے۔ تو یہ اس طرح آپ کتاب کھول سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب کھل گئی ہے، کتاب کو آپ کتاب کی طرح اس طرح پڑھ سکتے ہیں، اور ایک پیج کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، زیادہ پیجز کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح پیج کو نیویگیٹ بھی کر سکتے ہیں، زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور پوری سکرین پر کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب۔ اب یہ دیکھیں کتاب کے شروع میں یہ انڈیکس ہوتا ہے، فہرست مضامین اس کو کہتے ہیں، انڈیکس کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو یہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ میں نے ادھر سائڈ پہ لکھ دیا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ سارا کچھ وہی ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، کمال یہ اس کا یہ ہے کہ آپ کسی ایک مضمون، یہ سرچیبل ہے، یہ جو ہے مضمون، اس میں آپ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ جیسے محمد لفظ آپ لکھیں، اردو میں ہے، مجھے اردو میں بنانے کا شوق ہے، انگریزی میں بھی بنایا جا سکتا ہے، اگر کوئی دوست شوق رکھتا ہو تو میں اس کی گائیڈ کر سکتا ہوں، خود بھی جو پروگرامنگ جانتے ہیں اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں محمد لفظ میں نے لکھا ہے تو محمد اس نے فلٹر کر لیا ہے، میں عیسیٰ لکھوں گا تو عیسیٰ فلٹر ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں عیسیٰ ہرگز زندہ نہیں ہے، تو یہ اس کی دلائی، یہ دیکھیں یہ وہ مضمون ہے، وہ بالکل اسی وقت کھل گیا ہے، یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نے ایک چیز کی ہوتی تھی اسکرین کے اوپر لکھنے کے لیے، شاید وہ بھی موجود ہو، وہ میں دیکھتا ہوں، ٹیب بہرحال فل تو موجود نہیں، میں دوبارہ کر لوں گا، پہلے میں جب لائیو کرتا تھا اس وقت میرے پاس تھی۔ تو یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہاں ماؤس میرا آپ کو نظر آ رہا ہوگا،
تو ادھر آپ مضمون پہ ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں. تو یہ مثال میں نے آپ کو دی ہے. یہ فیضان نبوت ہے, یہ بھی ختم نبوت کے اوپر بڑی زبردست کتاب ہے. لکھنے والے کون ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی غلام رسول صاحب راجی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناظر تھے, مناظرے کرتے تھے صحابی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام تھے. وہ نبوت فیضان نبوت جو ختم نبوت کا تصور پیش کرتے ہیں, اس کے مقابلے میں ہم فیضان نبوت کا تصور پیش کرتے ہیں. تو یہ فیضان نبوت کا تصور ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو آواز میری آ رہی ہوگی. جو کہیں پہ فیس بک پر یا ٹویٹر پر یا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں وہ ذرا میسج کر کے بتا دیں آپ کو آواز میری آ رہی ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. وہ نہ ہو میں یہاں تقریر کر کے چلا جاؤں اور بعد میں پتا چلے جی یہ تو کوئی آواز ہی نہیں کسی کو آ رہی. تو یوٹیوب فیس بک ٹویٹر والے مجھے بتا دیں لکھ کر, اور اگر یہ ٹک ٹاک والے بھی بتا سکتے ہیں تو بتا دیں کہ آپ کو آواز میری آ رہی ہے. اور ٹک ٹاک والوں کو جو میری اسکرین میں نے لینڈسکیپ کی ہے, اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں دیکھنے میں, آواز آ رہی ہے. چلیں جی ادھر تو بتا دیا ہے ٹک ٹاک والوں نے. ٹک ٹاک والے تیز ہیں ویسے. واٹ از دی یو آر ایل آف دی ویب سائٹ؟ یہ یو آر ایل اوپر لکھی ہوئی ہے. یو آر ایل میں آپ کو دے دیتا ہوں. اچھا ہے آپ نے یاد کروا دیا ہے. یہ میں آپ کو یو آر ایل آواز رہی ہے, آواز آ رہی ہے آواز. اچھا یہ دیکھیں یہ ایک ویب سائٹ ہے جی ahmadi.org, AHMD اور Y, ahmadi.org. اس پر ساری ویب سائٹس کے لنکس موجود ہیں, آفیشیل بھی اور انفیشیل بھی. AHMADY ahmadi.org. یہ میں نے بنائی اس لیے تھی کہ اس میں لنکس رکھوں گا. یہ ایک ڈومین صرف اسی کام کے لیے ہے. وہ اکثر مجھ سے لنکس وغیرہ مانگتے تھے دوست, تو یہ میں نے اس پر سارے لنک رکھے ہوئے ہیں. یہ ایک لنک آپ کے پاس ہو تو آپ کو زیادہ لنکس ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ahmadi.org جو ہے اس پر سارے لنکس موجود ہیں اور آفیشیل بھی ہیں. اور یہ اگر اوپر مینیو کے اندر سے نان آفیشیل آپ سلیکٹ کریں گے تو دوسرے جو دوست ویب سائٹس وغیرہ بناتے ہیں ان کے بھی میں اس میں ڈال دوں گا. فی الحال تو میں نے اپنے ہی ڈالے ہوئے ہیں, اول خویش بعد درویش. تو یہ دیکھیں یہ آئی پی ڈی ایف ہے. یہ جو میں نے آئی پی ڈی ایف 2 آپ کو دکھایا ہے, اس میں جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں یہ میرے تیز سرور ہے ایک رکھا ہوا جس پہ زیادہ ڈیٹا میں رکھ سکتا ہوں, اس پہ یہ میں نے رکھا ہوا ہے. تو ایک آئی پی ڈی ایف ہے, صرف آئی پی ڈی ایف, وہ آئی پی ڈی ایف 2 کے علاوہ جو ہے, اگر اس پہ میں کلک کروں تو وہ کھل بھی جائے گی یہ ویب سائٹ نا, یہ ڈائریکٹ لنکڈ ہے. اگر میں یہ کروں تو یہ آئی پی ڈی ایف ہے, یہ بھی بالکل اسی طرح کی ویب سائٹ ہے. صرف یہ جو کتابیں ہیں یہ archive.org ایک ویب سائٹ ہے اس پر پڑی ہوئی ہیں, اور یہ جو کتابیں ہیں یہ میرے اپنے سرور پر پڑی ہیں جو ذرا تیز ہے, یہ آئی پی ڈی ایف والی, یہ والی جو ہے. تو اس کے بعد میں دکھا رہا تھا آپ کو, یہ دیکھیں یہ ہے مولوی ابو الحسن صاحب ندوی. یہ ندوہ بھی ایک جس طرح دیوبند مدرسہ تھا, اس طرح بریلی میں ایک مدرسہ تھا, اسی طرح ندوہ میں بھی ایک مدرسہ تھا, وہاں سے پڑھنے والوں کو ندوی کہتے تھے. انہوں نے جماعت احمدیہ کے خلاف کتاب قادیانیت کے نام سے لکھی تھی. اس کے جواب میں قاضی محمد نذیر صاحب فاضل جو کہ پرنسپل تھے میرے خیال میں جامعہ کے اور بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی احمدیت کے نام سے. تو اس میں جو اعتراضات کیے گئے تھے اس کے جواب دیے گئے تھے. سائڈ پہ دیکھیں ساروں کے ساتھ آپ کو یہ انڈیکس ملے گا, اور یہ انتہائی مفید ہے, سرچ میں آپ کے کام آتا ہے. گوگل بھی اس کو لے جاتا ہے اٹھا کر. اگر اس میں سے کوئی سوال آپ کو ہو تو اس پہ آپ کلک کریں تو یہ دیکھیں وہ اس موضوع کے اوپر چلا جاتی ہے, تو وہاں آپ اس کا جواب دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مولوی ابو الحسن کی حق پوش پر میں نے کلک کیا ہے تو وہاں یہ چلا گیا. اسی طرح یہ احمدیہ تعلیمی پاکٹ بک ہے. یہ 2 پاکٹ بک ہیں. ایک پاکٹ بک بہت مشہور ہے جو عبد الرحمان خادم صاحب کی تھی. ایک اور پاکٹ بک ہے اس کا نام ہے احمدیہ تعلیمی پاکٹ بک. یہ بھی قاضی محمد نذیر صاحب فاضل لائل پور فیصل آباد کو پہلے کہتے تھے, فیصل آبادی آپ کہہ لیں, تو انہوں نے لکھی تھی. اور اس میں یہ مضامین کے حساب سے یعنی مختلف ترتیبیں ہیں, جیسے کہ مسئلہ حیات و وفات مسیح, پھر اس کے بعد وفات مسیح پر بزرگان سلف کے اقوال, وفات مسیح اور علماء مصر, وفات مسیح علماء ہندو پاکستان. بہت زبردست کتاب ہے. اس کا سارا مکمل انڈیکس جو ہے یہ دیکھیں سائڈ پہ آپ کو مل جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں خود کاشتہ پودا کا مثلاً اعتراض ہے, تو میں اس کو ادھر لکھتا ہوں اوپر سرچ کے اندر, یہاں میں لکھتا ہوں خود ساختہ, تو وہ خود ساختہ, یہ دیکھ لیں خود کاشتہ پودا, تو اس کا جواب یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہاں یہ خود کاشتہ پودا بعض دفعہ ایک صفحہ آگے پیچھے ہو گیا ہے کسی وجہ سے, وہ بعض دفعہ کتاب میں کی جو نمبرنگ ہے اس کا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر کتابوں میں جو صفحات ہیں وہ درست ہیں. خود کاشتہ پودا کا یہ پورا جواب انہوں نے دیا ہے, توہین مسیح علیہ السلام کا الزام کا جواب. تو یہ کتابیں ہیں, اگر آپ فرض کریں آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں ویڈیو بناؤں تو کس چیز پہ بناؤں,
تو یہ آسان طریقہ ہے کہ آپ آرام سے جہاں سے ایک ٹیکسٹ لیں اور اپنی ویڈیو میں بول کر لوگوں کو سنا دیں، اس کو ٹک ٹاک پر چڑھا دیں، یوٹیوب پر چڑھا دیں، سوشل میڈیا پر جہاں آپ کا دل کرتا ہے اس کو چڑھائیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچے گا۔ کتابیں جو ہیں وہ آج کل لوگ کم پڑھتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ کی یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو کتابوں کے اندر مواد دیا گیا ہے اس کو پڑھ کر لوگوں تک پہنچائیں۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال وہ پھر ہر ایک کی کوشش ہے کہ وہ کہاں تک جو ہے وہ کرتا ہے، یہ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کو چاہیے دوستوں کو جو زبان تو سب کو لگی ہوئی ہے، سوشل میڈیا کا سب کو پتا ہے، لائیو کا بٹن کلک کرنا ہے، کتاب سے اوپر پڑھیں جی خود کاشتہ پودا کا اعتراض اور اس کا جواب، اس کے بعد پڑھ کر سنا دیں توہین مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا الزام اور اس کا جواب۔ یہ کتاب کا صفحہ ہی پڑھ کے سنا دیں، ایک صفحہ پڑھ کر سنا دیں، سارے پڑھ سکتے ہیں، سارے پڑھ کر سنا دیں۔ اتنا آسانی آپ کے لیے ہے، اگر آپ پھر بھی نہ کریں تو پھر آپ کی مرضی ہے، آپ کر سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے۔ پر یہ دیکھیں آگے ہے پاکٹ بک۔ یہ ویسے میں تعارف کروا رہا ہوں کہ اس طرح ویب سائٹس مختلف میں نے بنائی ہوئی ہیں۔ یہ پاکٹ بک ہے عبد الرحمان خادم صاحب کی، جو کہ بہت مشہور ہے، زیادہ تر لوگ اسی کو جانتے ہیں۔ پھر یہ میرات الحق بجواب عرفان الحق ہے، بشارت احمد ہے، عرفان ختم نبوت ہے، مدودی صاحب کا رسالہ ختم نبوت۔ آپ کو یہ بتا دوں یہ جو مرزا محمد علی جیل میں آج کل سوشل میڈیا پر نظر آتا ہے، یہ اصل میں مدودی کا پیروکار ہے۔ تو وہ کہنے والا کہتا ہے کہ بکرے نو نہ مارو، بکرے دی ماں نو مارو، تو اس کی ماں جو ہے وہ مدودی ہے۔ اگر آپ مدودی کا رد کریں گے تو اس کا رد خود ہی ہو جائے گا۔ تو یہ جو بھی تصورات پیش کرتا ہے اس کی بنیاد مدودی پر ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ کتاب ہے جو مدودی نے لکھی تھی، ختم نبوت، رسالہ ختم نبوت مدودی نے لکھا، اس کا جواب دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قاضی محمد نذیر صاحب فاضل لائل پوری نے، فیصل آباد کے تھے بزرگ، انہوں نے قاضی محمد نذیر صاحب نے اس کا جواب دیا ہوا ہے۔ یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ختم نبوت کا موضوع بہترین سمجھ آ جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ ساری اس کی بات کا جواب ہے۔ محمد علی مرزا نے جو ویڈیو ختم نبوت پر بنائی ہے، وہ یہ مودودی کی ختم نبوت کی جو رسالہ ہے اس میں سے چوری کاپی کوپی کی ہوئی ہے، اس نے بتاتا نہیں ہے لیکن حقیقت یہی ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہے، سارا ایک ایک اس کا جو اعتراض اس نے اٹھایا ہے اس کا جواب ہے۔ تو اسی طرح یہ تحقیق عارفانہ ہے، یہ حرف محرمانہ کتاب کسی نے لکھی تھی جماعت احمدیہ کے خلاف، اس کا جواب ہے۔ اسی طرح یہ مقام خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ بھی دیکھیں قاضی محمد نذیر لائل پوری یعنی فیصل آبادی نے یہ لکھی ہوئی ہے۔ ختم نبوت کی حقیقت، تحقیق جدید متعلق قبر مسیح، مسیح کشمیر میں تصدیق احمدیہ، شیطان کے چیلے، راہ خدا، تحقیقاتی عدالت میں حضرت امام جماعت احمدیہ کا بیان، خلیفۃ المسیح ثانی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں لوگ، اس کا جواب ہے اس کے اندر۔ اقبال کے حضور، یہ پھر مختلف لوگوں کے نے جو کتابیں لکھی ہیں، جیسے یہ بعض لوگ اقبال کو پیش کرتے ہیں جو اقبال نے آپ کے بارے میں یہ بات یا وہ بات کی تھی، تو جو بھی بات کی تھی کرتا رہے۔ یہ دیکھیں اقبال کے حضور کتاب ہے، اس پوری کتاب پڑھ کر اس کتاب میں جو اہم مواقع ہیں ان کی، جو سید نذیر نیازی جو ہے اس نے یہ کتاب لکھی تھی، وہ پوری کتاب پڑھ کر اس کے اندر نوٹس لکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر نشان لگائے ہوئے ہیں۔ ساری کتاب لمبی ہے، اس میں سے صرف آپ نشان والی جگہ پڑھ لیں یا یہ انڈیکس ہی پڑھ لیں، یہ دیکھیں ساتھ انڈیکس بھی بنا کے دیا ہوا ہے۔ یہ محنت کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو پڑھنے والے ہیں، میں یہ کام کرتا ہوں اپنے شوق سے، اپنے شوق سے کرتا ہوں اور لوگوں کو دیتا ہوں تاکہ ان کو آسانی ہو، تاکہ وہ تلاش کر سکیں، تاکہ گوگل اس کو لے جائے اور گوگل میں کوئی سرچ کرے تو اس کو بھی شاید یہاں سے کسی خاتم النبیین کا مرزا صاحب نبوت کا دعویٰ کیا، احمدیت اور قادیانیت وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کے لیے میں یہ سب کام کرتا ہوں، اور جب میں چلا جاؤں گا دنیا سے تو یہ کام بھی ساتھ چلا جائے گا۔ میں اس کو مختلف فورم پر رکھ جاؤں گا، جیسے گٹ ہب ایک ہے ویب سائٹ جس کے اوپر ہم اپنا پروگرامنگ کا کام جو ہے اس کو رکھ سکتے ہیں، تو گٹ ہب پر میں رکھ جاؤں گا یہ سارا ڈیٹا، یا یہ جو انڈیکس ہے یہ تو پبلک ہے، آپ کاپی کر سکتے ہیں۔ میں اس کی جو یہ انڈیکس کی فائل ہے یہ بھی میں یہاں پبلک ساتھ کر سکتا ہوں۔ یہ میری اپنی ویب سائٹ ہے ساری، یہ amuslim.org میری ویب سائٹ ہے، میرے پاس 6-7 اصل ڈومینز ہیں جو میں پبلک کی ہوئی ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ سارا انڈیکس میں یہاں ایک فائل کی صورت میں رکھ سکتا ہوں جس کو آپ کاپی کر سکتے ہیں۔ آپ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن کے طور پر اس کو یوز کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے جیسے آپ یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جو چیزیں پڑھتے ہیں آپ کو بھی چاہیے، اگر آپ اس قابل ہیں تو آپ اس کو آن لائن رکھیں تاکہ لوگ اس کو آسانی سے پڑھیں، اور اس میں سے اہم چیزیں جو ہیں، لنک کس چیز کا، اور لنک بھائی آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اندر سارے لنک موجود ہیں، احمدی.org،
کے اندر. اچھا ٹک ٹاک پہ شاید دوست لنک مانگ رہے ہیں, تو میں آپ کو لنک دے دیتا ہوں دوبارہ نا. یہ جو ویب سائٹ ہے یہ IPDF2.amuslim.org ہے. تو یہ میں ٹک ٹاک پر بھی آپ کو لنک دے دیتا ہوں. یہ میں نے جو اپنا واٹس ایپ کا گروپ ہے اس کا بھی لنک میں نے شیئر کیا تھا. دوست اس میں بھی کوشش کریں کہ شامل ہوں تاکہ وہاں کو شیئرنگ وغیرہ کرنی ہو تو آسانی ہو جائے. اب میں ٹک ٹاک کی لائیو پر جاؤں گا تو آپ کو کچھ شیئر کروں گا نا. بہرحال میں ٹک ٹاک کی لائیو پر جانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر میں چلا گیا اپنی لائیو پر تو پھر آپ کو وہاں اس کے کمنٹ کے اندر میں شیئر کر دیتا ہوں. یہ لیں جناب, اسی طرح میں ٹک ٹاک کی لائیو اپنی میں آ گیا ہوں. تو میں نے یہ لنک شیئر کر دیا ہے, اس کو میں پن کر دیتا ہوں. رپلائی نہیں, پن میں کر دیتا ہوں. اگر ہو گیا تو نہیں, ادھر سے میں نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا یہ بھی کوئی پتہ نہیں, کیونکہ میں کمپیوٹر سے کاپی پیسٹ کیا ہے. اب آپ کو لنک دے دیا ہے. اچھا ادھر اچھا ہے کہ مجھے کمنٹ بھی سارے نظر آ رہے ہیں. ابھی میں نے یہ آن کیا ہے تو لنک دوست مانگ رہے ہیں. کس چیز کا لنک چاہیے بھائی؟ لائیو آنے کا لنک؟ کس چیز کا لنک؟ یہ میں نے لنک آپ کو دے دیا ہے اس کا, جو میں آپ کو سوشل یہ دکھا رہا ہوں ویب سائٹ, اس کا لنک میں نے دے دیا ہے. اور کوئی لنک آپ کو چاہیے تو آپ بتا دیں. بہرحال تو یہ دیکھیں, یہ ہے اسمبلی کی کاروائی. یہ وہ کاروائی ہے جس کے بعد احمدی مسلمانوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا. تو یہ پوری کی پوری کاروائی یہاں پڑی ہوئی ہے. اس کا یہ دیکھیں ساری کاروائی کا انڈیکس یہاں بنا کے دیا گیا ہے آسانی کے لیے. یہاں تلاش آپ کر لیں. مثلا مسلمان کی تعریف ایک بنیادی چیز ہے جس پر یہ اعتراض کرتے ہیں, جی مسلمان ہمیں نہیں مانتے, یا یہ جو کافر ہمیں کہتے ہیں, یا ختم نبوت. دیکھیں آپ ختم نبوت, کیا مسلمان کہلانے والے ختم نبوت کو مانتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے. یہ دیکھیں یہاں اس سوال بھی ہے, اس کا جواب بھی ہے. تو یہ سارا یہ جس میں نشان لگے ہوئے ہیں نا مختلف رنگوں کے, یہ میں نے ساری کاروائی پڑھ کر اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, اس کی اہم جگہوں کو. یہ دیکھیں یہ مثلا سوال ہے یہاں, آپ کو میں یہ صفحہ ذرا کر کے دکھاتا ہوں. یہ آپ دیکھیں, اس کو میں ذرا زوم کروں تو آپ کو اندازہ ہوگا. یہ صفحہ نمبر 141 ہے کاروائی کا, 143 صفحہ ہے پی ڈی ایف کا. تو یہاں دیکھیں وہ کہتا ہے یحییٰ بختیار تھا اٹارنی جنرل, یعنی گورنمنٹ کا جو نمائندہ تھا ایک وکیل کے طور پر, وہ یحییٰ بختیار تھا. وہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث یعنی جو تیسرے خلیفہ تھے ان کو کہتا ہے, یہ دیکھیں ان سے گفتگو ہو رہی ہے, یعنی دو ہی بندے وہاں بولتے تھے, ایک حضرت خلیفۃ الثالث اور ایک یحییٰ بختیار جو گورنمنٹ کا نمائندہ تھا. اب وہ کہتا ہے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث مرزا ناصر احمد رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کر رہا ہے. وہ پوچھتا ہے کچھ اور آپ فرماتے ہیں نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر نہیں. یحییٰ بختیار کہتا ہے نہیں, اگر کوئی مسلمان جو اللہ کے سچے بھیجے ہوئے نبی ان میں سے کسی کو نہیں مانتا وہ منکر ہو جاتا ہے, وہ مسلمان نہیں رہتا. یہ درست ہے کہ نہیں؟ سیاسی تعریف جو مسلمان ہے اس کے لحاظ سے وہ کافر نہیں. ہمارے نزدیک جو سیاسی تعریف ہے مسلمان کی, وہ جماعت احمدیہ کے افراد اس پر لاگو ہے جس طرح دوسرے افراد پر ہے. And I have also said that I have got no right to call him a non-Muslim وغیرہ وغیرہ. یہ مقصد یہ, چونکہ ہمیں یہ پروگرام نہیں اس پہ کر رہا, مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ یہ کاروائی, یہ دیکھیں آپ اس کو سرچ کر کے اور اس میں سے آپ اپنا جو مواد ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. توہین عیسیٰ علیہ السلام کے الزام کا جواب, بے شمار اعتراضات ایسے ہیں جو پبلک میں کیے جاتے ہیں, خود حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے اس کا جواب دیا ہوا ہے. مثلا یہ کہتے ہیں جی یہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھے, ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن نام کا مسلمان سمجھتے ہیں, کافروں سے بدتر مسلمان سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کافر کفر کرتا ہے کھل کے, وہ انکار کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے, لیکن بعض لحاظ سے ہم ان کو بہتر سمجھتے ہیں ان سے. مثلا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں, وہ تو مانتے ہی نہیں, وہ تو ماننے کا دعویٰ ہی نہیں کرتے, اس لیے ہم ان کو ہر لحاظ سے کافروں سے بدتر نہیں سمجھتے. خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ جو غیر احمدی نام کے مسلمان ہیں یہ پھر بھی ان سے بہتر اس لیے لگتے ہیں کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو رکھتے ہیں, ان کو صریح جھوٹا تو نہیں کہتے, ان کی تعلیمات مولویوں کی وجہ سے ان تک درست نہیں پہنچی, یہ ان کو اس طرح نہیں مانتے, لیکن بالکل جھوٹے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو بعض لحاظ سے یہ ان سے بہتر بھی ہیں اور بعض لحاظ سے ان سے برے بھی ہیں, یہ خود بھی یہ مانتے ہیں, یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو ایک مثال دی ہے کہ یہ 1974 میں جو کاروائی ہوئی تھی جماعت احمدیہ کے خلاف, وہ ساری اس میں موجود ہے مکمل بھی, اور اس کو میں کہتا ہوں
خلاصہ سمجھ لیں یا میرا ریویو سمجھ لیں، اس پر ریویو بھی نہیں ہے، صرف جو میں نے پڑھا ہے اس کے نوٹس سے سمجھ لیں آپ. تو یہ دیکھیں زمیمہ جو داخل کیا گیا تھا، جو انہوں نے کاروائی میں شامل نہیں کیا، محضر نامہ اور محضر نامے کا زمیمہ، یہ دو کتابیں ہیں پوری پوری جو پڑھ کر سنائی گئی ہیں. 2.5 دن پورے لگے تھے اس پر، لیکن یہ کاروائی میں شامل نہیں ہے. یہ دھوکے بازی ہے، یہ عوام کو دھوکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا ہے، کسی مولوی نے نہیں دیا. یہ ڈاکومنٹ اگر آپ اس کو دیکھیں، میں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں. اس کا پہلا صفحہ: دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان پروسیڈنگ آف دی اسپیشل کمیٹی آف دی ہول ہاؤس held in the camera to consider held in camera to consider the قادیانی issue official report. یعنی کہ یہ گورنمنٹ نے شائع کیا، نیچے لکھا ہے پرنٹڈ بائی دی مینیجر پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان پریس اسلام آباد، پبلش بائی دی نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد. تو یہ گورنمنٹ نے شائع کی ہے، اوپر گورنمنٹ کا نشان بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن دھوکے بازی کیا کی گئی ہے کہ یہ دو کتابیں یا یہ وہ مواد جو جماعت احمدیہ نے اپنے موقف کی وضاحت کے لیے پیش کیا تھا، یہ اس میں شامل نہیں کیا گیا، اور یہ سیدھی سیدھی دھوکے بازی ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ محضر نامہ ہے، ضرور اس کو پڑھیں، آپ پڑھ کر لوگوں کو سنائیں، ویڈیو بنائیں، ضرور ویڈیو بنائیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، 2 ہاتھ دیے ہیں، منہ دیا ہے، اتنی دولت دی ہے کہ وہ انٹرنیٹ استعمال کر سکے، موبائل خرید سکے، وہ اگر لائیو نہیں کرتا تو وہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے. اس کو ضرور لائیو کرنی چاہیے. اگر کچھ نہیں آپ کر سکتے تو کتابیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائیں. اتنی کتابیں ہیں، اگر صرف کتابیں ہی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں تو دیکھیں آپ کتنی ویڈیو آپ بنا سکتے ہیں. کیوں نہیں ویڈیو بناتے؟ اگر 10 بندے ویڈیو بنا رہے ہیں تو وہ 10 بندے کافی نہیں ہیں. لاکھوں کروڑوں میں احمدی مسلمان ہیں، اور وہ اربوں میں ہیں جو ہمارے مخالف 72 فرقے ہیں. تو آپ اگر سارے محنت، زیادہ سے زیادہ لوگ محنت نہیں کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ کم لوگوں کا اثر بھی کم لوگوں تک پہنچے گا. تو بہرحال ہم اپنی جس کی جتنی ہمت ہے وہ اتنا کام کر رہا ہے. تو یہ دیکھیں پورا موقف جماعت احمدیہ کا ہے، جماعت احمدیہ پر لگے ہوئے الزامات کے پورے جوابات ہیں. اور یہ آپ کو میں دکھاؤں، 164 صفحے کی یہ ڈاکومنٹ ہے جس کو اس کاروائی کے اندر شامل ہونا چاہیے تھا، جو انہوں نے چھاپی ہے گورنمنٹ نے. کیونکہ یہ کوئی بعد میں دی گئی چیز نہیں ہے، یہ 164 صفحے کی کاروائی جو ہے یہ اس اسمبلی کی کاروائی کے اندر 2.5 دن کے اندر پڑھ کر سنائی گئی تھی، لیکن اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ دھوکے بازی ہے. یہ دیکھیں، اس کا میں آپ کو اگر انڈیکس ہی اس کا صرف دکھاؤں نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے یہ، کہ اس میں کیا چیزیں ہیں جو ان کو بتائی گئی تھیں. یہ دیکھیں، یہ انڈیکس سے ہی پتہ چلتا ہے. ایوان کی حالیہ قراردادوں پر ایک نظر. جو جماعت احمدیہ کے خلاف قراردادیں پاس ہوئی تھیں یا پیش ہوئی تھیں، کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ احمدی مسلمان ختم نبوت کے منکر ہیں اس لیے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. اس طرح کی جو قراردادیں پیش ہوئی تھی ان کے اوپر تبصرہ ہے، 1 صفحہ سے لے کر 9 صفحے تک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جو بھی دوست آتا ہے اس کو آگے صفحہ نمبر 9 پہ مسلمان کی تعریف اور جماعت احمدیہ کا موقف کیا ہے یہ پیش کیا گیا تھا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو عوام سے چھپائی گئی ہیں. کاروائی چھاپ کر بھی دھوکے بازی کی گئی ہے، تحریف کی گئی ہے. اس میں جماعت احمدیہ کا موقف اس کاروائی میں شامل نہیں کیا گیا. مقام خاتم النبیین اور حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی عارفانہ تحریرات، ذات باری تعالیٰ کا عرفان از افادات بانی سلسلہ احمدیہ، قرآن کریم کی اعلیٰ عرفہ شان بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کی نظر میں، شان خاتم الانبیاء بانی سلسلہ احمدیہ کی نظر میں، آیت خاتم النبیین کی تفسیر، انکار جہاد کے الزام کی حقیقت، بعض دیگر الزامات کا جائزہ. معزز ارکان اسمبلی کی خدمت میں ایک گزارش. پاکستان کے مختلف فرقوں کے عقائد جو دوسرے فرقوں کے نزدیک محل نظر ہیں، جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اس کی مثالیں پیش کی گئی. وہاں وہ فتوے دکھائے گئے کہ تم ہمیں کافر کہتے ہو، تم تو ایک دوسرے کو بھی کافر مانتے ہو، تم تو مرتد مانتے ہو، واجب القتل مانتے ہو، گستاخ رسول مانتے ہو، اللہ کا گستاخ، صحابہ کا گستاخ، قرآن کا گستاخ مانتے ہو ایک دوسرے کو. سب کچھ دکھایا گیا. یہ سارے حقائق اس اسمبلی کی کاروائی سے غائب کر دیے گئے. سوائے اس کے کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ آپ عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ احمدی مسلمانوں کے خلاف، جن کے خلاف یہ کاروائی کی گئی، ان کا موقف لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں. یہ لائیو پروگرام ہے. مدثر راجہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ لائیو پروگرام ہے. جی میں لائیو ہوں تو پروگرام بھی لائیو ہے، تو ابھی لائیو ہے فی الحال. بہرحال کوئی اگر پروگرام کے اندر شامل ہونا چاہے تو اسٹریم یارڈ کا لنک میں نے شیئر کیا ہے، اس کے ذریعے ہو سکتا ہے. ایک ری اسٹریم ایک سافٹ ویئر ہے، اس کا لنک بھی میں شیئر کر سکتا ہوں. اگر کوئی لائیو ہونا چاہے تو وہ ٹیکسٹ میں لکھے تو میں اس کو لائیو لے لوں گا. مجھے لگتا ہے ٹک ٹاک پر میں ابھی لائیو نہیں ہو سکتا. مجھے نہیں پتا میرے ٹک ٹاک کے فالوور جو ہیں وہ زیادہ ہوئے ہیں یا نہیں. امید تو ہے کہ پہلے بھی 980 تقریباً میرے سبسکرائبر تھے،
تو ابھی یہ لائیو اگر یوٹیوب ٹک ٹاک پر مسلسل چلتی رہی، ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے 1123 فالوور ہو گئے ہیں، اور اس کے ذریعے میں اب کمپیوٹر سے بھی لائیو ہو سکتا ہوں، لیکن وہ میں بعد میں لائیو ہوں گا جب میں یہ والی لائیو ختم ہوگی، کیونکہ میں چاہتا ہوں یہ لائیو فی الحال چلتی رہے، جتنی دیر بھی یہ چلے گی، جتنی دیر اللہ چاہے گا یہ لائیو چلے گی، اس کے بعد میں کمپیوٹر سے لائیو ہوں گا، اور یہ جو ویو آپ کو تھوڑا ٹیڑھا سا نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ کمپیوٹر سے آپ کو ویو جو ہے وہ بہترین نظر آئے گا، یہ مجھے میرا خیال ہے، اچھا مجھے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اورینٹیشن کی آپشن ہے، تو اس کے ذریعے آپ ویسے ویو کو تھوڑا سا چینج بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ کاروائی کے اندر یہ پورے کا پورا محضر نامہ جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا، اور صرف محضر نامہ نہیں، یہ محضر نامہ تو ایک ڈاکومنٹ ہے، اس کے بعد ضمیمہ جات کے طور پر، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ بعد میں بھی آپ کچھ مزید ثبوت فراہم کرنا چاہیں، کیونکہ یہ چھوٹی بات تو نہیں تھی، اتنی بڑی جماعت کو وہ کافر قرار دینے جا رہے تھے، تو یہ چھوٹی پوری کی پوری جماعت کو، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ یہ اس کے بعد وہ تو میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ والا جو محضر نامہ ہے 160 صفحے کے قریب تھا، یہ پڑھ کے سنایا گیا، سب سے پہلے یہ محضر نامہ پڑھ کے سنایا گیا، اس کے بعد کاروائی شروع ہوئی ہے، لیکن اس کاروائی پہ کیا آپ دیکھیں یہ ہے ہی نہیں۔ 909 صفحات کا یہ ضمیمہ ان کو بعد میں دیا گیا، یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کا تعارف، 909 صفحات یہ اور 160 صفحات وہ، یعنی کہ کوئی 1200 صفحات کا مواد اس کاروائی کے اندر سے غائب کر دیا گیا ہے۔ جو جماعت احمدیہ کا موقف تھا، جو ثبوت ہم نے پیش کیے، جو اپنے حق میں دلائل ہم نے پیش کیے، وہ دنیا کی نظر سے چھپا لیا گیا ہے۔ کیوں؟ سوائے اس کے کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور یہ ان کے جھوٹا ہونے کا نشان ہے۔ اگر کوئی عقل والا ہے اور غیر احمدی ہے، بے شک وہ کرسچن ہے، بے شک دہریہ ہے، وہ اگر غور کرے گا اس چیز پر تو اس کو پتا چل جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ سوائے اس کے کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا سے حق چھپانا چاہتے ہیں، سچ کو دنیا کی آنکھوں سے غائب رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے جماعت احمدیہ کا موقف جو محضر نامہ کی شکل میں وہاں پیش کیا گیا، اور وہ ضمیمہ جات جو بعد میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اس کو اپنی جو اسمبلی کی کاروائی ہے جس میں ہمیں کافر قرار دے دیا گیا، غیر مسلم قرار دے دیا گیا، ہمارے سارے حقوق ہم سے چھین لیے گئے، وہ موقف ہی دنیا کی نظروں سے غائب کر دیا گیا ہے۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنے جھوٹا، دجال اور کذاب ہونے کا ثبوت جو ہے وہ اس میں فراہم کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ میں آپ کو دکھانے لگا تھا کہ اس کا انڈیکس میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس میں مزید کیا باتیں جو ہیں وہ ضمیمہ جات میں پیش کی گئی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اقوام متحدہ میں حقوق انسانی، یہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آئین پاکستان کے اندر جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور کس طرح جو احمدی مسلمانوں کے خلاف قانون بنائے گئے ہیں وہ بنیادی انسانی حقوق اور آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ مختصر سر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، انشاءاللہ زندگی سے اللہ تعالیٰ دے تو آئندہ بھی پروگراموں کے اندر ساری چیزیں پیش کرتے رہیں گے۔ بے انتہا مواد ہے، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں تو جماعت احمدیہ حقیقی اسلام کی صداقت کے دلائل ختم نہیں ہوتے۔ سب مولوی حضرات کو، عوام کو ہمارے ہر فورم پر اوپن دعوت ہے، آپ آئیں ہمارے ساتھ گفتگو کریں، اپنا موقف ہمارے ساتھ میں پیش کریں، اور ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ حقائق پیش کریں گے جن کی وجہ سے ہم احمدی مسلمان ہیں۔ ہم ساری دنیا کی نفرت برداشت کرنے کے باوجود، تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود، گولیاں کھانے کے باوجود ہم اس جماعت کو نہیں چھوڑتے۔ کوئی ہمیں یہ جھوٹ بولتا ہے مولوی کہ جماعت ہمیں پیسے دیتی ہے، دوسری منہ سے کہتا ہے کہ جماعت پیسے لے کر ان کو غریب کر دیتی ہے۔ تو یہ دو منہ ہے مولوی کے، ایک منہ سے کچھ کہتا ہے، دوسرے منہ سے کچھ کہتا ہے، ایک بات ذات اس میں پایا جاتا ہے ان کی باتوں میں۔ تو یہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا انڈیکس پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، اقوام متحدہ اور حقوق انسانی، اقوام متحدہ کا ممبر ہے پاکستان، اور وہاں یہ لکھ کر دیتے ہیں کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے خلاف ہم کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو آئین پاکستان کے اندر بنیادی انسانی حقوق انہوں نے چھینے ہوئے ہیں۔ اپنے مذہب پر عمل کرنا ہمارا بنیادی حق ہے، مذہب کی تبلیغ کرنا اسی آئین کے مطابق ہمارا بنیادی حق ہے، اپنی تنظیمیں بنانا، اجتماع کرنا، جلسے کرنا، ہر چیز ہمارے بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے، جو اس آئین میں ضیاء الحق جو دیوبندی تھا اس کی ڈکٹیٹرشپ کے اندر ہم سے چھین لیا گیا دیوبندی دہشت گردوں کے ذریعے، اور آئین پاکستان میں اس کو شامل کر لیا گیا۔ حالانکہ اسی آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف کوئی بھی قانون جو بنے گا وہ اس اختلاف کی حد تک عامل عمل نہیں ہوگا۔ یہ ہر بندہ جانتا ہے جو آئین پاکستان پڑھ سکتا ہے۔ میں ابھی آئین پاکستان بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، لکھا ہوا آرٹیکل نمبر 20 ہے، اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے، اور وہ بنیادی انسانی حقوق کا باب شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے
کہ یہ وہ بنیادی انسانی حقوق ہیں کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی دہشت گرد تنظیم کا کوئی بھی ڈکٹیٹر اگر کوئی بھی قانون ان بنیادی انسانی حقوق کے خلاف بنائے گا تو وہ قابل عمل نہیں ہوں گے. ہم آئین کو مانتے ہیں، آپ لوگ آئین کو نہیں مانتے. آپ بنیادی انسانی حقوق کو چھین کر ہمیں کہتے ہیں کہ اب بنیادی انسانی حقوق کے چھیننے کو جائز بھی مانو. پھر اس کے بعد حقوق انسانی اور آئین پاکستان، یہ سارا کچھ اس میں تفصیل موجود ہے. یہ سائٹ پہ انڈیکس سرچیبل موجود ہے. لنک جو بھائی کر رہا تھا، مجھے امید ہے کہ اس کو لنک مل گیا ہوگا. آگے آپ دیکھیں اقوام متحدہ حقوق انسانی اور آئین پاکستان میں عیسائیوں کے تحفظات. اب یہ بعض دفعہ ختم نبوت کے لنڈے کے جو مجاہد ہیں یہ بھی جھوٹا الزام ہم پر لگا دیتے ہیں کہ جی احمدی مسلمان جو ہیں وہ بدنام کرتے ہیں. پاکستان میں تو ساری اقلیتیں بڑی خوش باش ہیں، بڑے مزے سے گلچھرے اڑا رہی ہیں جہاں. حالانکہ سب کو پتا ہے یہ زندہ جلا دیتے ہیں کرسچنوں کو، ان سے اتنی سخت نفرت کرتے ہیں، ان کے گلاس کو ہاتھ لگ جائے تو یہ اس میں پانی پینا جائز نہیں سمجھتے، ان کو پلید سمجھتے ہیں. تو یہ صرف ان کے ساتھ نہیں، ہندوؤں کے ساتھ ان کی لڑکیاں اٹھا لیتے ہیں، ان سے چھوٹی بچیوں سے شادی کر کے زبردستی ان کو مسلمان کر کے. تو یہ سب کچھ ہم نہیں کہہ رہے کہ میں کوئی الزام ان پہ لگا رہا ہوں، خود جن کرسچنوں سے یہ ہوتا ہے وہ پبلک میں موجود ہے. یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز چھپتی نہیں ہے چاہے یہ چھپانا چاہیں. ہندوؤں کے بیانات موجود ہیں، وہ لڑکیاں موجود ہیں، کیس موجود ہیں، سارا کچھ دنیا میں موجود ہے. اب وہ کبوتر کی طرح کوئی آنکھیں بند کر لے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہے. ہمارا تو کام ہے کھول کھول کر چیز کو بیان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھیلاؤ جو تمہارے پاس پہنچا ہے حق، ہم تو پھیلائیں گے. اور دیکھیں کمال یہ ہے کہ انہوں نے 1000 کوشش کی کہ یہ اس حق کو روکنے کی. ابھی بھی میرا ٹویٹر کے اوپر جو یہ ٹک ٹاک کے اوپر جو پابندی انہوں نے لگوائی تھی کہ میرا ٹک ٹاک میں لائیو نہ کر سکوں، تھوڑی دیر پہلے پہلی دفعہ میں لائیو آیا ہوں تو انہوں نے پابندی لگوا دی ہے. میرا اکاؤنٹ بھی انہوں نے ڈیلیٹ کروا دیا تھا. سب کچھ کرتے رہو، لیکن اللہ کا وعدہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا. تو اللہ سے بھی اگر کوئی لڑ سکتا ہے تو لڑ کے دیکھ لیں. ہم بیٹھے ہیں پھر بھی ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک چاروں پر میں لائیو بیٹھا ہوں اور میری آواز ساری دنیا میں جا رہی ہے، پاکستان میں بھی جا رہی ہے، پاکستان سے باہر بھی جہاں جہاں کان سننے والے موجود ہیں وہاں تک آواز جا رہی ہے. اور جماعت احمدیہ کے آفیشیل فورم جو ہیں، مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ ہے، ویب سائٹیں ہیں، ساری دنیا میں ہے. پاکستان میں بھی جنہوں نے دیکھنی ہوتی ہے وہ وی پی این لگا کے دیکھ لیتے ہیں. ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک وی پی این سافٹ ویئر ہوتا ہے، وہ انسٹال کریں تو ساری بلاکیج ختم ہو جاتی ہے. تو وہ مثال مشہور ہے کہ آنکھیں بند کرنے سے بلی غائب نہیں ہوتی. جو آنکھیں بند کرنے سے، اپنے دروازے بند کرنے سے سورج غائب نہیں ہوتا. سورج تو موجود ہے. جو روشنی لینا چاہے گا، جو حق کو سننا چاہے گا، اس کو سمجھنا چاہے گا، اس کو قبول کرنا چاہے گا، اس کے لیے راستہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کھلا رکھے گا. ایک در بند تے 100 در کھلے. آگے ہے جی مقربان الہی کی سرخ روئی. اب مسلمانوں پاک و ہند کی تمام مشہور مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے باہمی فتاوی کفر کی مستند مجموعہ یہ جماعت احمدیہ نے وہاں پیش کیا. پھر مقربان الہی کی سرخ روئی القول المبین فی تفسیر خاتم النبیین، خاتم النبیین کی بہترین تفسیر وہاں پیش کی گئی کہ جو تم ہمیں ختم نبوت کا منکر کہتے ہو، آؤ ہم تمہیں بتائیں خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے. خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، مقام ختم نبوت. کال کی آپشن آن کریں، کوئی دوست کہہ رہا ہے پتہ نہیں کہاں سے آن کرنی ہے. میں تو پہلی دفعہ یہاں لائیو آیا ہوں، میں موبائل سے لائیو ہوں. مجھے نہیں پتا کہ یہاں کال کی آپشن ہے بھی یا نہیں ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے. ٹک ٹاک پر میری ویسے کوئی بھی ایسی آپشن جو میں آن کر سکتا ہوں وہ نہیں ہے کہ وہ آن نہ ہو. مجھے یا ٹیکسٹ میں لکھ کر بتائیں، کیونکہ میں پہلی دفعہ لائیو ہوں. اگر فی الحال وہ نہ ہو سکا تو پھر برداشت کریں، پھر اگلی دفعہ ہو جائے گی. میں ویسے اکاؤنٹ بنا کر ہمیں بتائیں، ہم وہاں بھی فالو کر لیتے ہیں. اور بھائی ایک اکاؤنٹ چل جائے بڑی بات ہے، مجھے ایک اکاؤنٹ چلا لینے دیں اچھی طرح، پھر دوسرے پہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ویسے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر ایک جگہ پہ بلاک ہو جائے تو دوسری جگہ سے آ سکتے ہیں، لیکن وہ پھر ساتھ ظاہری بات ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں وڈے سراں دیاں پیڑاں بھی وڈیاں ہوندیاں. تو جتنے زیادہ اکاؤنٹ بناؤں گا اتنی زیادہ پھر یہ ساتھ ساتھ کام بھی کرنا پڑے گا. تو مجھے ایک اکاؤنٹ پہلے چلا لینے دیں، پھر دیکھیں گے اگر دوسرا اکاؤنٹ کا بھی مسئلہ کرنا ہو تو وہ بھی کر لیں گے. یہ اسٹریم یارڈ کا لنک میں نے شیئر کیا ہے، جو بندہ کال میں آنا چاہتا ہے وہ وہاں آ سکتا ہے. مجھے فی الحال اس کا اندازہ ہے، تو وہ میں نے آپ کو لنک بھیج دیا ہے ہر جگہ پر، تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اس میں ٹک ٹاک میں لائیو اب اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی پتا نہیں کہ کدھر کلک کرنا ہے، تو اس میں سے لائیو کی آپشن آن ہو جائے گی. میں نے ویسے کوئی آپشن آف نہیں کی ہوئی، تو میں مور میں جا کر بھی میں نے دیکھا ہے، وہاں مجھے درمیان کال کا سسٹم ہے، درمیان میں کال کا سسٹم ہے.
بھائی درمیان میں ہے سسٹم. مجھے تو کمنٹس آپ کے نظر آ رہے ہیں, درمیان میں تو خالی ہے. تو بہرحال ٹک ٹاک پر کال آپ کرنا چاہیں تو آپ کریں, میں نے آن کرنی ہے آپشن. لکھا ہوا ہے میرر یور ویڈیو, فلپ کیمرا, کمنٹ, یہ میں مینیو میں گیا ہوں, گفٹ, ٹریئر باکس, سپورٹ نان پروفٹ, پاز لائیو. آپ بتائیں کون سے درمیان میں آپ کہہ رہے ہیں آپشن ہے. بہرحال مجھے ملتی ہے تو میں, جی آپ نے کرنی ہے. بھائی کہاں سے کرنی ہے یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. میں جو کمپیوٹر پر دیکھ رہا ہوں نا, میں بھی کمپیوٹر پر اسی سے لائیو ہوں, لیکن وہاں مجھے کوئی نہیں آپشن ایسی نظر آ رہی. تو جو میں موبائل سے لائیو ہوں, جہاں سے میں نے لائیو چلائی ہے, وہ اللہ آپ کا بھلا کرے, وہاں مجھے کوئی آپشن نہیں نظر آ رہی جہاں میں کہہ سکوں کہ جی آپ لائیو آ سکتے ہیں. پتہ نہیں. بہرحال ابھی تک کال کا آپشن شو نہیں ہو رہا, گیسٹ آپشن نہیں آ رہا. ہاں گیسٹ آپشن نہیں آ رہا. چلے میں پھر دیکھتا ہوں, ایک منٹ. گیسٹ آپشن ٹک ٹاک یار نویں دھیان لاتا ہے. بہرحال ملٹی گیسٹ ٹک ٹاک لائیو ملٹی گیسٹ. To invite guests to join TikTok live during live, tap the multi guest button at the bottom of the screen. بھائی اس میں ملٹی گیسٹ, اچھا گیسٹ سے لکھا ہوا ہے. ہاں سینڈ ڈیٹیل. ان لاک ملٹی گیسٹ, کمپلیٹ دی لائیو کریٹر گروتھ پروگرام ٹو ان لاک دی فیچر. اب یار یہ نئے دھیان مجھے لگا رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا پڑے گا. وہ میری آپشن بجھی ہوئی ہے ابھی, پلس گیسٹ والی نا. مجھے لگتا ہے کہ یہ 1 گھنٹہ میں لائیو کروں گا یا زیادہ لائیو کروں گا. ابھی میں نے 30 منٹ لائیو کر لیا ہے, تو اس سے میری کچھ آپشنز کھلی ہیں, لیکن ابھی میں زیادہ لائیو کروں گا, شاید 1 گھنٹہ لائیو ہو, تو اس کے بعد یہ گیسٹ والی آپشن کھلے گی. میرے پاس جو گیسٹ والی آپشن ہے نا, وہ ابھی ڈم ہے, یعنی کہ وہ ڈس ایبلڈ ہے, وہ میں اس کو کلک نہیں کر سکتا. میں کلک کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا. ٹھہریں. ڈیورنگ لائیو دی ٹیپ ملٹی گیسٹ ٹیپ سیٹنگ فرام یور پینل. دس از گریٹ. ہاؤ ٹو ریموو دی گیسٹ. How to accept join TikTok live. On the notification invitation you to join a live. Tap video join. How to request join. اس میں کوئی نہیں ویسے ریسٹرکشن بتائی ہوئی. واٹ از ملٹی گیٹ. ملٹی گیٹ ہوسٹ ویورز کین سینڈ دی ریکویسٹ. بہرحال اس کی کوئی ریسٹرکشن ہے بھائی جان, جو بھی مجھے مشورہ دے رہا ہے نا کہ لائیو آن کریں, اس کے لیے یہ معلومات ہیں کہ ابھی لائیو کی آپشن نہیں آ رہی. 3 دن روز آئیں گے تو اوپن ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ ماہرین ٹک ٹاک بتا رہے ہیں کہ 3 دن یہاں لائیو آئیں تو پھر شاید وہ آپشن آن ہوگی. بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ یہ وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ محضر نامہ کے ذمہ جات ہیں جو 1974 میں پیش کیے گئے تھے. اچھا, تو یہ وہ ضمیمہ جات ہیں جو پیش کیے. اس میں کیا بتایا گیا جی, مقام ختم نبوت یعنی مقام محمدیت کی تفسیر صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مسلمان ہیں, ثبوت اس چیز کا فراہم کیا گیا کہ کیسے ہم مسلمان ہیں, ہمارا موقف کیا ہے اس بارے میں. عظیم روحانی تجلیات حضرت بانی صلی اللہ علیہ وسلم دیا پر تحریف قرآن کے بہتان کی تردید. یہ آج کل بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ مسئلہ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں جی قرآن کریم میں تحریف کی ہے. یہ کوئی آج نیا نہیں, مولوی جو ہے جب سے شیطان پیدا ہوا ہے تب سے یہ دنیا میں موجود ہے اور دنیا میں گمراہی پھیلا رہا ہے. مودودی شہ پارے, مودودی صاحب جو کہ جماعت اسلامی نام نہاد اسلامی جماعت کے مبانی ہیں, انہوں نے جو جھوٹ سچ چلایا. اب یہ میں اس میں مختلف آپشنز آ رہے ہیں میرے ٹک ٹاک پر, میں کسی چیز کو کلک نہیں کرتا کہیں یہ لائیو ہی بند نہ ہو جائے, تو اس لیے میں وہ پھر سمجھ لیں کہ چھیڑ لائیو موچز یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. بہرحال تو بعد میں چھیڑخانی مزید کریں گے. فی الحال السلام علیکم, آپ کا کیا حال. اچھا, تو یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا جی 1974 کی کاروائی, اور اس میں وہ حصہ جو جماعت احمدیہ کا موقف پیش کیا گیا تھا, اور اس کے ضمیمہ جات کوئی 1200 صفحات کے جو نہیں دیے گئے. اس کے بعد یہ دیکھیں ملفوظات اعلیٰ حضرت ہے. پاکستان میں اکثریت بریلویوں کی ہے, کہنے والے کہتے ہیں جی 80% کے قریب بریلوی حضرات ہیں,
ان کے جو امام ہیں جس کی وجہ سے یہ بریلوی فرقہ بنا ہے، احمد رضا خان بریلوی صاحب، انہوں نے جو باتیں کی، اس کو جو باتیں کرتا ہے کوئی بزرگ یا کوئی بندہ اور وہ باتیں کوئی لکھنے والا لکھ لیتا ہے اور اس کو کتابی شکل میں چھاپتا ہے، اس کو ملفوظات کہتے ہیں. اس کے 4 حصے تھے، وہ میں نے پڑھ کر اس میں نوٹس بنا کر یہاں رکھے ہوئے ہیں. احمد رضا خان بریلوی صاحب کا مشہور فتویٰ ہے جو میں اکثر پیش کرتا ہوں، وہ بھی اس میں موجود ہے. وہ ویسے ان کے فتاوی رضویہ کے نام سے کوئی 32 جلدوں میں تخریج کے ساتھ اور 12 جلدوں میں بغیر تحریج کے ان کے فتاوی جات بھی موجود ہیں. یہ مفتی تھے، گھر میں بنے ہوئے مفتی، ان کے والد صاحب بھی مفتی تھے، شاید وہ بھی گھر میں بنے تھے. تو یہ فتویٰ ہوتا ہے مشورہ، کسی عالم سے کوئی بات پوچھی جائے تو وہ اس کے جواب میں جو شریعت کا حکم ہے وہ بیان کرے تو اس کو فتویٰ کہتے ہیں. اس میں بھی یہ فتویٰ موجود ہے جو میں پیش کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ اس کے پہلے صفحہ پر یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اوپر انہوں نے ایک اقرار نامہ لگایا ہوا ہے. وہ اقرار نامہ یہ ہے، مجلس مدینہ علمیہ، یہ جو ہری پگڑیوں والے ہیں نا اتاری بریلوی، یہ ان کا ہے مجلس المدینہ علمیہ نے کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت مارک 12 جمادی مطابق 5 جون 2009 کو شائع کی تھی. اس ایڈیشن میں چند عبارات شامل نہیں کی، اس پر ہم معذرت خواہ ہیں. یعنی کہ انہوں نے تحریف کی، کتاب کے اندر سے وہ باتیں جس پر اعتراض کیا جاتا تھا وہ نکال ہی دی اور بغیر بتائے اس کو شائع کر دیا جیسے وہ باتیں اندر موجود ہی نہیں تھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے تحریف کی اندر، اور بعد میں یہ دیکھیں ثبوت موجود ہے اس کے اندر. یہ مفتری مبشر حسین بریلوی جو ہے، اس کو ایک احمدی مسلمان نے اعتراض کیا کہ دیکھو یہ تمہاری کتاب جس کو تم احمد رضا خان بریلوی کو امام اور مجدد اور بڑا کچھ مانتے ہو، اعلیٰ حضرت مانتے ہو، اس کی کتاب میں کیسا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بابے کی قبر کے اوپر ایک بندہ گیا تو اس نے ایک عورت دیکھی، اس کو پسند آئی، تو بابے نے قبر میں سے کہا کہ تم عورت میں نے تمہیں دے دی ہے، جاؤ فلانے حجرے میں جا کر اس کے ساتھ جو تمہارے دل میں آتا ہے وہ کر لو. یہ بھی سٹریم میں شامل ہوئے ہیں، سٹریم یارڈ پر لقمان احمد صاحب. تو عرض یہ ہے لقمان احمد صاحب کہ آپ کی آواز فیس بک پر ریکارڈ ہوگی، فیس بک کے پیج پر، اور باقی پبلک کو مجھے نہیں پتا کہ آپ کی آواز کیسے جائے گی، لیکن فی الحال فیس بک پر تو آپ کی آواز جا سکتی ہے. آپ کوئی تھوڑی بات کریں، میں سنتا ہوں آپ کی آواز مجھے آتی ہے کم از کم کہ نہیں. جی لقمان احمد صاحب، یہ میں ویسے ادھر شیئر بھی کر دیتا ہوں. یہ ہیں لقمان احمد صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں یہاں. یہ اب آپ کو بہتر نظر آ رہا ہوگا. جی لقمان صاحب، آپ کا مائک میوٹ ہے، اگر آپ کچھ بات کرنا چاہیں تو ان میوٹ کر کے بات کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہت شکریہ. یہ لقمان احمد صاحب تھے. وہ جو دوست فیس بک کے پیج پر دیکھ رہے ہیں ان کو تو ان کی بات پہنچ گئی ہوگی ڈائریکٹ، لیکن جو دوست ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب اور ٹویٹر پر دیکھ رہے ہیں ان کو شاید ان کی آواز نہ ہی ہو، تو وہ خوشی کا اظہار ہی کر رہے تھے کہ ٹک ٹاک پر جو غیر احمدی نام کے مسلمان ہیں وہ کافی جماعت احمدی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے. تو ابھی وہ بتا رہے تھے کہ کچھ دوست ہیں جو جی میری آواز تو یوٹیوب پر آ رہی ہے کہ نہیں، تو میں وہی بتا رہا ہوں کہ وہ کیا بتا رہے تھے. تو ویسے یہاں یوٹیوب پر موجود بھی ہیں، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ٹک ٹاک پر کافی ہماری مخالفت تھی اور احمدی مسلمان جو تھے وہ نسبتاً کم تھے. لیکن ابھی تو مجھے ٹک ٹاک پر یہ ابھی میں ہوں بھی لائیو تو کوئی نظر نہیں آ رہا غیر احمدی. کوئی کمنٹ کوئی کر رہا ہے اندر، کوئی سوال پوچھ رہا ہو، کوئی اعتراض کر رہا ہو، کوئی بات میری کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو. یہ صرف اپنی سٹریموں میں بیٹھتے ہیں چونکہ انہوں نے گالیاں دینی ہوتی ہیں. عجیب و غریب یہ لوگ قوم ہے، پتہ نہیں کہ گالیاں دینے سے ان کو لگتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ ہو جائے گی. یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بریلوی تو یہ مانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور ہماری باتیں بھی سنتے ہیں اور ہمیں دیکھتے بھی ہیں. تو اتنے بے شرم ہے یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں
اور یہ بیٹھ کے ماؤں بہنوں کی گالیاں دے رہے ہیں، توہین گستاخی بدزبانی کر رہے ہیں اور سری گندی گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ کوئی ان کو سمجھانے والا بھی نہیں، ان کے گھر میں کوئی بڑا بزرگ بھی نہیں ہوتا، اپنے گھروں میں بھی تو یہ ظاہری بات ہے، دنیا میں کہیں رہتے ہیں تو اپنے گھروں میں بھی ان کو یا ان کی کوئی بہنیں ہیں، کوئی مائیں ہیں، کوئی پھوپھیاں، دادیاں، تائیاں جو بھی دیکھ رہی ہیں، کوئی ان کو منع نہیں کرتا کہ تم یہ کم از کم اگر اسلام کی خدمت کرنی ہے کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے سناؤ، کوئی حدیث پڑھ کے سناؤ، ہمیں پتہ چلے جناب بہت بڑا ہمارا مقابلے میں کوئی بندہ آیا ہے۔ تو گندی گالیوں میں اگر مقابلہ کرنا ہے تو بھائی ہم تو آپ سے پہلے ہی ہار چکے ہیں، اگر یہ گندی گالیاں ہی دینی ہے پھر ہمیں احمدی رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم پھر بریلوی بن جاتے ہیں یا دیوبندی بھابی اور شیعہ بن جاتے ہیں، پھر آپ ہمیں گالیاں دو، ہم آپ کو گالیاں دو، اور آپ کی نظر میں بہت سخت اسلام کی پھر تبلیغ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ جہالت ہے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ملفوظات ہیں اور یہ 7 انڈیکس موجود ہے۔ یہ اتنی مفید چیزیں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ 1 منٹ میں سرچ کر کے، یہ میں اس کا لنک بھی جو ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ آپ اس پہ سے سرچ کر کے احمد رضا خان بریلوی صاحب کے جو عظیم الشان فرمان ہیں، جو دوسرے فرقوں کو کافر کہتے ہیں، مرتد اور زندیق کہتے ہیں، وہ اس میں موجود ہیں۔ اور وہ آپ دیکھیں کہ کیسے دوسرے فرقے جو ہیں وہ جو ہمیں کہتے ہیں جی آپ کافر ہیں، اور ہم 72 فرقے جو ہیں وہ سچے مسلمان ہیں۔ تو اس میں اگر کافر ہی لکھ کر سرچ کروں تو دیکھیں کتنا کچھ آتا ہے۔ میں آپ کو مثال کے طور پر صرف سمجھانے لگا ہوں کہ ان ویب سائٹوں کا فائدہ کیا ہے۔ یہ دیکھیں، وہابی اور شیعہ کفار متردین ہے، جو جان کر ان کا جنازہ پڑے وہ بھی کافر ہے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ ہماری کتابوں پر پابندی لگا دیتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتاب پر پابندی لگا کے دکھاؤ نا پاکستان کے اندر، کئی سعودی ملکوں میں انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے اسی وجہ سے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پر بد مذہب کی یہ صفحہ نمبر ہے جی اس کتاب کا 132۔ میں آپ کو ایڈیشن بھی دکھا دیتا ہوں، کیونکہ بعض دفعہ یہ مفتری مبشر بریلوی جیسے لوگ ڈرامہ کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہماری کتاب ہی نہیں ہے۔ وہ میں پہلے بھی یہی بات بتانے لگا تھا جب یہ لقمان محمد صاحب جو ہیں وہ اندر تشریف لائے ہیں۔ یہ دیکھیں، مکتبۃ المدینہ بابد المدینہ کراچی سے چھپی ہے، دعوت اسلامی والوں نے چھاپی ہے۔ یہ اس کا سارا کتھا چٹا ہے، نام کتاب کا یہ دیکھیں، نام بھی بدل دیا، حل ملفوظ رکھ دیا ہے۔ پیشکش سن طباعت ہے، کس سن میں چھپی؟ 5 جون 2009 کا یہ ایڈیشن ہے۔ یہ سارا ان کے گھر کا بھی ایڈریس، بے شک گھر جائیں، چائے شائے پیئیں، ان سے کتاب لیں۔ تو یہ میں آپ کو دکھانے کا وہابی اور شیعہ کفار مرتدین، یہ سوال جواب کی شکل میں ہے۔ یہ سوال کیا ہے کسی نے، ایک صاحب نے وہابی کی جنازہ کی نماز پڑھی، ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ اب یہ وہابی بریلوی دیوبندی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنی طرف کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم مسلمان ہیں، آپ کافر ہیں۔ تو بریلوی جو ہے، جو احمد رضا خان بریلوی کی بات نہیں مانتا وہ تو 2 نمبر بریلوی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان کر کوئی بندہ کہے میں مسلمان ہوں تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے نام کا، 2 نمبر یعنی 2 نمبر ہی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکے بازی کر رہا ہے۔ اسی طرح بریلوی ہے ہی وہ جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کی بات مانے۔ دیکھیں ہم ان کا نام بھی تمیز سے لیتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب کو گالیاں دینے کی؟ ایک دوسرے کو یہ دیتے رہتے ہیں گالیاں، وہ گالیاں سنیں اور گالیاں کھائیں۔ ہم تو تمیز سے نام لیں گے، ہم ان کی کتاب پڑھ کر آپ کو سنائیں گے، اپنی طرف سے بھی کچھ نہیں کہیں گے، ثبوت فراہم کریں گے۔ اس کے باوجود آپ نے گالیاں دینی ہے تو دیتے رہیں، کیونکہ جس کا جو کام اللہ نے جس نے اپنی قبر میں زیادہ گہرائی، زیادہ بچھو ڈالنے ہیں، وہ جو مرضی کرتا رہے، ہم اس کو روک تو نہیں سکتے۔ یہ تو دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے، آپ کا امتحان ہے کہ آپ اپنے آپ کو گالیوں سے روک سکتے ہیں کہ نہیں۔ ہمارا امتحان ہے، ہم روک سکتے ہیں، ظاہری بات ہے غصہ چڑھتا ہے گالیاں سن کر، تو گالیاں دینی تو کوئی بھی دے سکتا ہے، لیکن تمیز سیکھیں۔ بہرحال یہ دیکھیں، یہ ارشاد جو ہے یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہابی، رافضی، قادیانی وغیرہ ہم، یہ دیکھ لیں بریلویوں کی نظر میں احمدی مسلمان، شیعہ اور وہابی ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں، ان کی نظر میں یہ سب ایک جیسے ہیں۔ وہابی رافضی، رفض سے نکلا ہے، شیعوں کو رافضی کہتے ہیں، قادیانی یعنی احمدی مسلمان، وغیرہ ہم، اور اس طرح کے دوسرے فرقے جیسے دیوبندی، چکڑالوی وغیرہ وغیرہ، کفار مرتدین، کیا لکھا ہے جی؟ وہ خالی کافر نہیں ہے، مرتد ہیں یہ سارے۔ کون کون؟ وہابی اور شیعہ۔ ہمیں تو وہ کہتے ہی کہتے ہیں، کہتے رہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو ہمیں کہتے ہیں جی ہم 72 فرقے کٹھے ہیں اور تم خالی احمدی جو ہیں وہ کافر ہیں، جیسے میں نے ابھی اسمبلی کی کاروائی بھی آپ کو دکھائی کہ اسمبلی میں کہتے ہیں آئین میں کافر لکھا ہے۔ آئین کیا ہے؟ وہ انسانوں کا لکھا ہوا ایک دستاویز ہے، اس میں لکھا ہے تو ہم کیا کریں؟ کفار مرتدین کے جنازے انہیں ایسا یعنی کافر جانتے ہوئے پڑھنا کفر ہے، یعنی کہ کسی کو پتا ہو کہ یہ وہابی کا جنازہ ہے، اگر بریلوی اس کا جنازہ پڑھ لے تو احمد رضا خان کے مطابق وہ کافر ہو جاتا ہے۔
اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے. اگر وہ دوبارہ مسلمان ہونے سے پہلے اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو وہ زنا کرے گا. اگر اس کے نتیجے میں کوئی اولاد پیدا ہو جائے تو وہ ولد الزنا ہوگی, حرامی اولاد ہوگی. اب دیکھ لیں جناب کون کون کیسا ہے. اور یہ جتنے بھی آج کل یہ تھڑا چھاپ مولوی مفتی آ کر سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں, اب دیکھیں وہ کبھی بھی کھل کھلا آ کر دیوبندی وہابی شیعہ کو کافر نہیں کہیں گے, کیونکہ پھر ایجنسیاں ان کے گھر پہنچ جاتی ہیں. صرف احمدی مسلمانوں کو ایجنسیاں کہتی ہیں, پاکستان کی سیکرٹ ایجنسیاں, فوج کی جو ایجنسیاں ہیں وہ کہ ان کو کافر کہو باقیوں کو نہ کہو. پتہ نہیں عجیب و غریب یہ لوگ ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے, کو عقل کو ہاتھ مارو. کبھی بھی یہ تمہارا فارمولا کامیاب نہیں ہو سکتا. جب بھی تم ایک آگ لگاؤ گے وہ ضرور دوسرے کے گھروں تک پہنچے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ احمدی مسلمانوں کے خلاف نفرت تم پیدا کرو. جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گرتا ہے. یہ عام محاورہ ہے. اگر اتنی چھوٹی سی عقل بھی ان کے اندر نہیں ہے تو پھر ہم بتائیں کہ ان کو کیسے سمجھائیں کہ وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے مطابق وہابی شیعہ سارے کفار اور مرتد ہیں. مرتد تو واجب القتل ہوتا ہے. آپ بتاؤ بریلویو, مانو گے پاکستان کے آئین کو؟ پاکستان کا آئین تو کہتا ہے کہ وہابی اور شیعہ مسلمان ہیں. احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کافر اور مرتد ہیں. اب یا تو احمد رضا خان بریلوی صاحب کو مانو یا پاکستان کا آئین مانو. اب یہ آپ بتائیں کہ آپ نے دونوں میں سے کس کو ماننا ہے. اگر آپ آئین پاکستان کا مانتے ہیں تو احمد رضا خان بریلوی صاحب جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. اگر احمد رضا خان بریلوی صاحب کو مانتے ہیں تو آئین پاکستان آپ کو چھوڑنا پڑے گا. تو آپ ہمیں جو الزام دیتے ہیں جی آپ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے, اب ذرا دماغ ہے تو استعمال کر کے ہمیں بتائیں نا کہ کہاں گیا وہ پاکستان کا آئین. آگے, اسماعیل دیلوی یزید کی طرح ہے, نہ کافر کہنے سے روکیں گے نہ کہیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ اسماعیل دیلوی کون ہے؟ اب یہ پڑھیں. کسی نے کہا جی اسماعیل عرض, یعنی کہ کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ اسماعیل دیلوی کو کیسا سمجھنا چاہیے. ارشاد, احمد رضا خان بریلوی صاحب جواب دیتے ہیں میرا مسلک یہ ہے کہ وہ یزید کی طرح ہے. اسماعیل دیلوی یزید کی طرح ہے. اگر کوئی کافر کہنے سے کہے تو منع نہیں کریں گے اور خود کہیں گے نہیں. اب یہ بھی دوغلا پن ہے. خود احمد رضا خان بریلوی صاحب, یہ جو دیوبندی ہیں وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کو اس فکرے کی وجہ سے کافر کہتے ہیں, کیونکہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا کہنا ہے کہ جو مسلمان کو کافر کہے وہ بھی کافر ہے, اور جو کافر کو مسلمان کہے وہ بھی کافر ہے, اور جو کہنے میں تردد کرے اور شک کرے کسی کافر کے کافر کہنے میں وہ بھی کافر ہے. تو آپ بتائیں جی احمد رضا خان بریلوی صاحب اسماعیل دیلوی کو کہتے ہیں کہ کوئی اس کو کافر کہے تو منع نہیں کریں گے. کیوں؟ اگر وہ مسلمان ہے تو کوئی کافر کہتا ہے تو منع کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ البتہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ وہ کس کس کو کافر سمجھتا ہے. اب غور سے سنیں, احمدی مسلمانوں کو تو آج بھی یہ کافر کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو دیوبندیوں کے بڑے بڑے بزرگ تھے جو ان کے مجدد اور بانی تھے ان کو بھی وہ کافر ہی سمجھتا ہے. تو کیا دیوبندی جو ہے وہ اب احمد رضا خان بریلوی صاحب کے اس فتوے کے مطابق اپنے بزرگوں کو کافر مانتے ہیں؟ کیا بریلوی جو ہے وہ احمد رضا خان بریلوی کے فتووں کو نہیں مانتے, ان کی باتوں کو نہیں مانتے؟ لکھا ہے غلام احمد قادیانی. دیکھیں احمد رضا خان بریلوی صاحب نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اور دیوبندیوں کے بزرگ بابوں کو, ان کے مجددوں کو, ان کے ولیوں کو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل کیا ہے کہ جو وہ ان کو مانتا ہے وہی ان کو مانتا ہے. اسی طرح ظاہری بات ہے کہ بریلوی جو احمدیوں کو مانتے ہیں وہی دیوبندیوں کو بھی مانتے ہیں. سید احمد, یہ سید احمد کون ہے؟ یہ سر سید احمد ہے جس نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے بے انتہا قربانیاں کی. اس کے عقائد ظاہری بات ہے درست نہیں تھے لیکن انہوں نے بہت زیادہ خدمات کی. یہ اقبال جو ہے یہ سر سید کا مرید تھا. یہ سر سید کو سب سے بڑا مسلمان مانتا تھا. اقبال, علامہ اقبال جس کو کہتے ہیں اور جس کو قلندر لاہوری کہتے ہیں, اور جس کو وہ سب سے بڑا مسلمان کہتا ہے اس کو احمد رضا خان بریلوی کافر کہتا ہے, اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. یہ یاد آپ نے رکھنا ہے. تو آپ بتائیں کہ کیا اقبال اس فتوے کے مطابق کافر ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ تو سر سید احمد خان کو سب سے بڑا مسلمان کہتا تھا. شک کرنا تو دور کی بات ہے. پھر خلیل احمد بیٹھوی, یہ خلیل احمد بیٹھوی صاحب جو تھے یہ دیوبندی بہت بڑے عالم تھے. رشید احمد گنگوئی صاحب مجدد دیوبندیت تھے, بانی دیوبندیت تھے. اشرف علی تھانوی صاحب مجدد دیوبندیت, بانی دیوبندیت. ان کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے. اب بتائیں, اب دیوبندی کس منہ سے یہ کہیں گے کہ ہم اور دیوبندی دونوں مسلمان ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. وہ کفر دونوں میں سے ایک ہی طرف ضرور لوٹتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہم کوئی بھی بات کریں گے پہلے اس کا ثبوت دیں گے پھر وہ بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو آپ جو بھی بات کریں گے وہ جھوٹ کریں گے, دھوکے بازی سے کریں گے اور گالی گلوچ سے کریں گے.
جو ٹک ٹاک پر بیٹھے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی گالیاں سن کر لوگ جو ہے وہ آپ کا اسلام ماننے کو تیار ہو جائیں گے؟ جس کو آپ اگر اس چیز کا نام اسلام ہے تو کوئی کافر بھی یہ نہیں مانے گا. احمدی مسلمانوں کی بات تو دور ہے گی. یہ جناب فتویٰ ہے جو میں نے اس لنک کے اندر رکھا ہوا ہے، احمد رضا خان بریلوی کا مشہور و معروف فتویٰ جو دنیا میں پیش کیا گیا وہ یہ ہے. یہ میں اس کا لنک دے دیا ہے ٹک ٹاک پر، اور یہ گیا جی فیس بک کے پیج پر، احمدی مسلم پیج پر، اور یہ یوٹیوب اور ٹویٹر پر. یہ ٹویٹر پر پتہ نہیں جاتا ہے کہ نہیں جاتا، بہرحال کبھی جائے گی. میں ٹویٹر پر ڈائریکٹ بھیج دیتا ہوں، اور کیا کریں. پروفائلز، وہ ٹک ٹاک ٹویٹر، ہاں مل رہا ہے نہیں مل رہا، بہرحال میں دے دیتا ہوں، کوئی بات. اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ وہ فتح ہے جناب، یہ کتاب ہے ملفوظات اعلی حضرت. یہ اصل میں یہی کتاب ہے جو میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں، وہ کسی اور ادارے نے چھاپی ہے، اور یہ والی جو ہے یہ جماعت جو ہے ہری پگڑیوں والے انہوں نے چھاپی ہے. تو اس کے اندر وہ فتویٰ، بلکہ اس میں بھی بعد میں آئے گا، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. صرف میں آپ کو اس لیے دکھانے لگا ہوں کہ وہاں آلریڈی یہ میں نے اس طرح کر کے رکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ وہ فتویٰ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ وہ حدیث ہے، میں اصل میں حدیث آپ کو دکھانے لگا تھا صحیح مسلم کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 215. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس شخص نے دانستہ یعنی جان بوجھ کر اپنے والد کے بجائے کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا تو اس نے کفر کیا، اور جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور جس شخص نے کسی کو کافر کہہ کر پکارا یا اللہ کا دشمن کہا حالانکہ وہ ایسا نہیں، تو یہ الزام اسی کہنے والے کی طرف لوٹ جائے گا. یعنی جو کسی کو کافر کہتا ہے اگر وہ کافر نہیں تو وہ خود ضرور کافر ہو جاتا ہے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتویٰ کے مطابق احمد رضا خان بریلوی نے جو خلیل امبیٹوی کو، سر سید احمد خان کو، رشید گنگوئی کو اور اشرف علی تھانوی کو کافر کہا ہے، تو دیوبندی یہ بتائیں کہ اب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فتویٰ کے مطابق احمد رضا خان بریلوی کو کافر کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اگر وہ کافر نہیں تو یہ تینوں بزرگ کافر ہو گئے ہیں دیوبندیوں کے. ٹھیک ہے جی، اس کو آپ پھکی سمجھ لیں، اس کو آپ جو مرضی سمجھ لیں. یہ سوال ہے ایک، اگر ہم پھکیاں انجینئر کو بھی دیں گے انشاءاللہ کسی وقت جب وقت ملے گا، لیکن ابھی جس کو مل رہی ہے وہ تو لے لے. حدیث نمبر 191 ہے. نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو کافر قرار دے تو دونوں میں سے ایک ضرور کفر کے ساتھ واپس لوٹے گا. یہ نیچے وہ حوالہ جات بھی سارے دیے ہوئے ہیں جو میں ابھی آپ کو پڑھ کے دکھا رہا ہوں نا، وہ سارے اسکین ادھر دیے ہوئے ہیں. مقصد یہی ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور حقیقت کو جاننے سمجھیں اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کریں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. ٹھیک ہے جی. اسماعیل دہلوی ہو گیا، سر سید خلیل میٹھوی ہو گیا، عبد الرحمان فزاری یا قاری، اللہ کا رسول کا گستاخ کافر ہے، دیوبندی وہابی کافر ہیں، اللہ ان کو رسوا کرے. یہ دیکھ لیں جناب، یہ دیکھ لیں. اب فیصلے مانے بید کلو صحیح ہوں گے. باب القاعد والکلام میں ثابت ہے کفر صرف جہل باللہ کا نام ہے. جو اللہ کو صحیح طور پر جاننا مانتا ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا، اور جو کافر ہے اللہ کو ہرگز نہیں جان سکتا اگرچہ کتنا ہی بڑا دعویٰ علم و معرفت کر رہے، جیسے دیوبندیہ وہابیہ مرزائیہ. دیکھ لیں کہ احمدیوں کے جو احمدی مسلمانوں کو یہ بریلوی سمجھتے ہیں اور ان کا امام احمد رضا خان بریلوی سمجھتا ہے، بالکل وہی دیوبندی اور وہابیوں اور شیعوں کو بھی سمجھتا ہے. آپ بتائیں آئین پاکستان کو مانتے ہیں یا احمد رضا خان بریلوی کے فتوے کو مانتے ہیں؟ یہ بریلویوں سے سوال ہے. اور دیوبندی یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں جی ہم تو 72 جہنمی فرقے ایک ہی ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور صرف احمدی کافر ہیں، تو یہ بتائیں کہ ان کا امام احمد رضا خان بریلوی تو دیوبندی وہابیوں کو بھی ہمارے جیسا کافر مانتا ہے، احمدی مسلمانوں جیسا. اب یہاں سے کہاں جائیں گے؟ وما قتل وغیرہ وغیرہ. میں یہ صرف آپ کو نمونہ کے طور پر چند چیزیں اس میں سے دکھا رہا تھا. اس میں اور بھی بلکہ یہ میں بند کر دیا ہے، ری اوپن کلوزڈ ہے. میں ایک اور شاید اس میں سے مجھے مل جائے. کئی چیزیں ہیں، یہ میں نوٹس جو بناتا ہوں نا ہر چیز اہمیت کی حامل ہے. جو ہمارے اوپر کیے ہوئے اعتراضات ہیں ان کا جواب ہے اس میں. یہ دیکھیں یہ اب عجیب و غریب آپ کو چیز دکھاؤں. بہت ساری ہیں، آپ کو کیا اس میں یہ جو ہے نا عجیب و غریب باتیں. طوائف کو مکان کرایہ پر دینا،
یعنی بدکاری جو عورت کرواتی ہے وہ کہتا ہے کرائے پر مکان دینا جائز ہے. بدکاری عورت کرواتی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے محلے میں بریلویوں کا گھر ہے کرائے پر, اور بدکاری کا اڈا کھولنے کے لیے ایک عورت نے وہ مکان لیا ہے اور وہ کہتا ہے احمد رضا خان بریلوی جائز ہے. وہ وجہ بتاتا ہے کہ کیونکہ وہ تو ہم نے اس کام کے لیے تو نہیں دیا, ہم نے تو رہنے کے لیے دیا, آگے وہ بدکاری کا اڈا چلائے ہمیں کیا. یعنی کہ بدکاری کے اڈوں کو جائز قرار دے رہا ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی. یہ بات دیکھیں عجیب و غریب. سوال کیا کہ انگریزی دوائیاں جائز ہیں یا نہیں. اب جتنے بھی بریلوی ہیں کان پورے کھول کے سنو کہ یہ جو انگریزی دوائیاں ہیں وہ استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ جو ہوتے ہیں ادویات بیچنے والے, جس طرح پیناڈول ہے یا عام دوائیاں جو انگریزی دوائیاں ہیں جو ملتی ہیں, کھانسی کا شربت ہے, بے شمار دوائیاں ہیں انگریزی دوائیاں کہہ لیں جن کو, وہ آپ استعمال کرتے ہیں یا بریلوی یا نہیں کرتے. وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی جگہ جس قدر رقیق یعنی پتلی دوائیں ہیں, یعنی کہ جو لکوڈ دوائیں ہیں, جیسے کھانسی کا شربت میں نے بتایا ہے, سب میں عموماً شراب ہوتی ہے, سب نجس اور حرام ہیں. شریعت کے مطابق احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ پتلی دوائیاں جتنی بھی انگریزی ہیں وہ حرام ہیں اور پلید ہیں. پلید ہیں جیسے پیشاب پخانہ پلید ہے, اس طرح وہ پلید ہیں. لیکن یہ خود کیا کہہ رہے ہیں نیچے, کون سے, یہ ہری پگڑیوں والے, وہ کہتے ہیں, یہ نیچے آپ پڑھیں, اعلی حضرت فلانا ٹمکانا الکوہل سے بنی انگریزی دوا کا استعمال عام نہیں تھا, اس لیے ان کو نجس حرام ہونے کا حکم دیا. اب شریعت دیکھیں, یہ شریعت کیسے بدل رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں چونکہ یہ دوائیاں عام نہیں تھیں اس لیے اس نے پلید اور حرام قرار دیا ہے, جبکہ موجودہ زمانے میں ان کا اس کا استعمال عام ہو چکا ہے. اب ان سے بچنا بہت مشکل ہے. چنانچہ ہند کی مجلس شرعی کے فیصل بورڈ نے ان ادوات کے استعمال کے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ اس عہد میں انگریزی دوائیں کا استعمال عموم بلوا کی حد تک پہنچ چکا ہے, لہٰذا انگریزی دوائیں کا استعمال بھی عموم بلوا کی وجہ سے حرج دور کرنے کے لیے اجازت ہے. یعنی کہ جو حرام تھا شریعت میں اور پلید تھا, وہ چونکہ اب زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں اس لیے اب وہ اس وجہ سے حلال ہو چکا ہے کہ حرام کو حلال کر دیا ہے بریلویوں نے. کیا مطلب رکھا بریلوی جس کو شریعت کے مطابق پلید اور حلال کہہ رہا ہے انگریزی دوائیوں کو, اس کو آج کل کے جو بریلوی ملا ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے چونکہ یہ عام ہو چکا ہے اس لیے یہ حلال ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ بدکاری جو ہے وہ بھی تو عام ہو چکی ہے, تو بریلوی منطق کے مطابق یا ان کی اس من گڑت خانہ ساز شریعت کے مطابق تو وہ بھی حلال ہے کہ چونکہ بدکاری عام ہے تو بھائی اب تو بچا نہیں جا سکتا, تو اس لیے یہ بھی جائز ہے. تو یہ عجیب و غریب منطق میں سے میری نظر سے گزری, تو میں نے کہا آپ کو ایک مثال کے طور پر یہ بھی میں دکھا دوں. تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کتاب کے اندر کیسے کیسے نمونے موجود ہیں. اب آپ اس کی چھوٹی ساری ٹک ٹاک ویڈیو بنا سکتے ہیں, فیس بک پر اس کی ویڈیو بنا کر شیئر کر سکتے ہیں, یا پیج شیئر کر سکتے ہیں, جس طرح آپ پیج تصویر شیئر کرتے ہیں, پیج شیئر کر کے نیچے اس کے کمنٹ کر سکتے ہیں, اپنے دوستوں کو دکھا سکتے ہیں. بریلوی جو ہے انہوں نے کہا بھائی تمہارے پاس ملفوظ آتے اللہ حضرت کتاب ہے, دکھاؤ ذرا, میں تمہیں اس میں سے کوئی چیز دکھانا چاہتا ہوں. یا آپ کتاب خرید لیں, 300-400 کی کتاب پرنٹ جاتی ہے, خرید کر پاس رکھیں, جو منہ کھولے اس کو کہے بھائی بات سنو یہ تمہارے امام نے کیا لکھا ہے, یہاں جو کہ جی تم کافر, اس کو کہ یہ تو دیوبندی وہابی شیعہ کو بھی کافر کہہ رہا ہے, اور صرف کافر نہیں کہہ رہا. یہ فتویٰ جو ہے میں نے آپ کو بھی دکھایا ہے, وہ غائب ہو گیا, میں پھر دکھا دیتا ہوں آپ کو. وہ صرف کافر نہیں کہتا, وہ جو اس کے آگے کہتا ہے وہ پھر جو دیوبندی وہابی بھی منہ کھولے اس کو دکھائیں کہ تم ہمیں بات کرتے ہو, یہ دیکھو احمد رضا خان بریلوی تو تمہیں بھی کافر مرتد زندیق اور سارا کچھ لفنگر تفنگر کہہ رہا ہے. بہرحال یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, دیکھ رہے ہیں. وہ کہتا ہے آج کل کے روافظ تو عموماً ضرورت دین کے منکر اور قطعاً مرتدین ہیں, ان کے مرد یا عورت کا کسی سے نکاح ہو سکتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے تمہارے ماں باپ کے نکاح ہی جائز نہیں. ایسے ہی وہابی, قادیانی, دیوبندی, نیچری, چکڑالوی جملہ مرتدین ہیں, سب کے سب مرتد ہیں. دیوبندی, وہابی, شیعہ سب مرتد ہیں. ان کے مرد یا عورت کا تمام جہان میں جس سے بھی نکاح ہو, مسلم ہو یا کافر اصل یا مرتد حیوان ہو, محض باطل ہے. یعنی نکاح ممکن ہی نہیں, جو مرضی کرتے رہو, مولوی ناک بھی رگڑتا رہے تو دیوبندی وہابی شیعہ کا نکاح نہیں ہونا, یہ سوائے بریلویوں کے کسی کا بھی نکاح نہیں ہونا. اور جو بھی وہ عمل کریں گے آپس میں مرد عورت اپنی طرف سے نکاح کر کے, جو بریلوی نہ ہوں گے وہ زنا خالص ہے اور اولاد ولد الزنا ہے. اب بتائیں, یہ پڑھائیں اس کو کہ یہ پڑھو جناب, یہ ہے بریلویت, اور یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے, دیوبندی وہابی اور شیعہ اور جتنے بھی بریلویوں کے علاوہ فرقے ہیں ان سب کے بارے میں. تو یہ آپ یہاں سے بھی کاپی کر سکتے ہیں. یہ کتاب کا ٹائٹل بھی دیا ہے ملفوظات اعلی حضرت, اور یہ اس کتاب میں جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے اس میں بھی یہ موجود ہے, اس ملفوظات اعلی حضرت میں بھی.
اس کے بعد یہ دیکھیں مختلف بریلویوں کے امام کی کتابیں، ہدایت بخشش ہے، عرفان شریعت ہے. اب یہ حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ، یہ الیاس گمن دیوبندی صاحب نے لکھی ہے. حسام الحرمین وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی 300-400 سنی مولویوں کے فتوے ہیں دیوبندیوں کے خلاف، ان کے کفر کے اوپر. اس کے جواب میں یہ دیوبندی کتاب لکھتا ہے جس میں یہ بریلویوں کو کافر ثابت کرتا ہے. یہ منیر انکوائری رپورٹ ہے سن 1953 کے اندر جماعت احمدیہ کے خلاف جو فساد کیے تھے دیوبندیوں نے اور دوسرے فرقوں نے مل کر، جس میں احراری جو مردود ملت تھے انہوں نے فساد کیا ہندوستان کو اور دوسری ایجنسیوں کو خوش کرنے کے لیے. اس کی ساری کاروائی ہے، اس کی بھی یہاں نوٹس وغیرہ بنا کے رکھے گئے ہیں. اس کا انڈیکس یہاں موجود نہیں، شاید وہ دوسری ویب سائٹ پر موجود ہو، نہیں تو بعد میں کر دیا. یہ فتوح الغیب جو ہے، یہ ان کا 11ویں والا پیر جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی کتاب ہے صوفی ازم کے اوپر. حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں زیادہ تر کا تعلق صوفی ازم سے ہے. تو اگر آپ ان کتابوں کو پڑھیں جو صوفی ازم سے متعلق ہیں تو آپ کو بہت سارے جوابات مل جاتے ہیں. مباحثہ سارچور ہے حیات و وفات مسیح کے اوپر، اس کا انڈیکس ہے. حرف اقبال کتاب ہے، یہ بھی بڑی مزیدار کتابیں ہیں. مطالعہ بہت زبردست چیز ہے، جس کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے وہ جس طرح لوگوں کو سمندر میں یا دریاؤں میں ہیرے ملتے ہیں یا موتی ملتے ہیں، یہ کتابوں سے بھی ہیرے موتی ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ اپنے دفاع کے طور پر، لوگوں کے رد کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اپنے علم اضافہ کر سکتے ہیں. اس کا بھی انڈیکس کہیں موجود ہوگا. وہ دوسری جو ویب سائٹ میں نے آپ کو بتائی ہے IPDF.ahmadimuslim.de، بعضوں کے انڈیکس وہاں موجود ہیں. انڈیکس نہیں بھی ہے تو آپ کے سامنے نشان لگے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ پڑھیں، آپ کو بہت ساری باتیں ملیں گی جو مفید ہیں. جس میں یہ دیکھ لیں، یہ اقبال علی گڑھ سر میلکم ہیلی اور لارڈ ڈرن کی تشخیص بالکل صحیح تھی جب انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں خیال ظاہر کیا کہ ملت اسلامیہ کوئی رمح پیدا نہیں کیا. رحموں سے میرا مطلب وہ افراد ہیں جو وغیرہ وغیرہ. یہ اقبال کے اوپر یہ دیکھیں اسلام اور قادیانیت، یہ اس کتاب حرف اقبال کے اندر ہی سیکشن موجود ہے جس میں احمدی مسلمانوں کے خلاف کچھ باتیں کی گئی ہیں اور اقبال کے تصورات پیش کیے گئے ہیں. اس میں سے اقبال کا بھی رد ہوتا ہے اور دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی جو فرقے ہیں ان کا بھی رد ہوتا ہے. آگے یہ ہے جو ثناء اللہ امرتسری کے نے جو 35 رسالے جماعت احمدیہ کے خلاف لکھے ہیں ان سب کا یہ انڈیکس ہے جس میں وہابیوں کا رد کرنے میں مدد ملتی ہے. یہ شمس الہدایہ سیف چشتیائی، یہ دونوں جو ہیں بریلویوں کے پیر میر علی شاہ صاحب، ان کی کتابیں ہیں، ان کے نوٹس ہیں. پھر مناظرہ عجیبہ جو ہے یہ قاسم نانوتوی صاحب نے جو ختم نبوت کی تشریح کی ہے، جس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی اس سے متعلق ہے. یہ 2 دستاویزات ہیں، ایک تحذیر الناس ہے اور ایک مناظرہ عجیبہ ہے، جس کے اندر قاسم نانوتوی دیوبندیوں کے جو بانی مدرسہ دیوبند ہیں، جو دیوبندیوں کے بابا جی ہیں، ان کی جو ہیں عقائد اور ان کے نظریات وہ پیش کیے گئے. کلیات مکاتیب اقبال، بہت ہی زبردست یہ اقبال کے خطوط ہیں جو اس نے مختلف لوگوں کو لکھے ہیں، اس کے نوٹس ہیں. یہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو ساری یہ اس کی 4 جلدیں ہیں تو 3 جلدوں کے تو یہاں نوٹس موجود ہیں. چوتھی جلد بھی میں پڑھ رہا تھا، اس کے بھی میں نوٹس کسی وقت اللہ نے توفیق دی تو میں شامل کر دوں گا. ویسے یہ سارے نوٹس ہیں اور بہت مفید ہیں. یہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں اقبال کیا تھا، جو لوگوں نے اقبال پیش کیا ہے کلندر لاہوری بنا کر وہ کیا ہے. یہ جلاء الخواطر ہے، یہ بھی 11ویں والے پیر صاحب کی کتاب ہے اور اس میں بھی بہت مفید چیزیں ہیں. اس کے بعد یہ تحقیق الحق اور کلمت الحق ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کی جو روحانی خزائن کی 23 جلدیں ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں اور ان میں یہ ہے کہ آپ اگر وہ پڑھنا چاہیں تو یہ اس کا انڈیکس 1 میں دیا گیا ہے، لیکن باقی جو ہے کتابوں کے صفحات وہ اس کے مطابق ہیں، جو ہے نا نمبرنگ کے مطابق، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور وہاں سے یہاں سے ڈائریکٹ صفحہ کھول سکتے ہیں، اس کو کاپی کر کے شیئر کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. تو یہ ایک ویب سائٹ تھی، اس کا تعارف تھا، اندر آپ نے کافی ساری چیزیں دیکھی بھی ہیں اور اس سے کچھ سیکھا بھی ہوگا. میرا وقت آ رہا ہے کہیں کہ کتنا ٹائم ہوا ہے لائیو کو؟ 1 گھنٹہ 14 منٹ ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے کافی ہے، اب دن رات تو ہم یہاں بیٹھ نہیں سکتے. تو یہاں 28 لوگ ابھی فی الحال ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں لائیو، کچھ 7-8 بندے جو ہیں وہ فیس بک کے احمدی مسلم ڈے پیج پر دیکھ رہے ہیں. یہ کافی سالوں بعد میرا خیال ہے میں لائیو آیا ہوں فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ وغیرہ پر، اس پر یوٹیوب وغیرہ پر. تو اگر میں ریگولر کروں تو میرا خیال ہے 600-700 بندے بھی یوٹیوب پر لائیو تھے اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اگر مسلسل لائیو کی جائے. تو یہ اسٹور ہو جاتی ہے وہاں. مزید اگر آپ نے اس کو شیئر کرنا ہو
میری طرف سے کسی ویڈیو کے اوپر کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے. اگر آپ اس کو چڑھانا چاہتے ہیں اپنی ویڈیوز، اس کو کوئی اندر سے کلپ کاٹنا چاہتے ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، جو واٹس ایپ کا گروپ ہم نے بنایا ہوا ہے اس میں ہم بیٹھتے ہیں. وہاں کوئی آپ نے سوال کرنا ہو، کوئی غیر احمدی دوست ہے وہ گفتگو کرنا چاہتا ہے واٹس ایپ کے ذریعے، یہاں لائیو گفتگو بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ہر قسم کے گفتگو کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں. مقصد صرف یہی ہے کہ تمیز کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے دلائل کی روشنی میں اپنا موقف آپ پیش کریں، ہم بھی اپنا موقف پیش کریں گے. دنیا جو ہے وہ خود فیصلہ کرے گی، عوام خود فیصلہ کر لے گی کون غلط ہے کون درست ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کوئی گالیاں دینے کی ضرورت نہیں، کوئی بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں. اب یہ غیر احمدیوں کو اس بات کو سمجھنے میں پتہ نہیں کیوں مشکل ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جب کوئی غیر مسلم کرتا ہے، قرآن کریم کی توہین کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں جی ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، یہ غلط کرتے ہیں. تو پھر آپ خود وہ کیوں کام کرتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنی بری یہ بات ہے کہ تم دوسروں کو ایک بات سے منع کرو اور خود وہی کام کرو. تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنا برا کام ہے کہ آپ لوگوں کو منع کرتے ہیں جی یہ کام آپ نے نہیں کرنا، آپ خود وہی کام کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں. تو تمیز کے دائرے کے اندر اگر آپ سچے ہیں، آپ کے پاس دلیل ہے، دیکھیں میں نے کسی کو گالی نہیں دی، آپ کے بزرگوں کا بھی نام لیں تو ہم احمد رضا خان بریلوی صاحب کر کے بات کرتے ہیں، ہمیں ضرورت کیا ہے کسی کو برا کرنے؟ اگر میں بھی کہتا ہوں تو میں غلط کرتا ہوں. اگر کوئی احمدی مسلمان کہلا کر بھی یہ کام کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، وہ صحیح تو نہیں کرتا. ہم اس کو کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں جی اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے، بڑا نیک کام کیا ہے. جو بھی اس طرح کا کام کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ پیغام پہنچانا مقصد ہے، اور پیغام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو حکم ہے، ہماری بات نہ مانے اللہ کی بات تو مانے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پیغام پہنچاؤ اچھے طریقے سے، اچھی نصیحت کے ذریعے، اچھے انداز میں اپنا پیغام پہنچاؤ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم تند خو ہوتے، سخت زبان ہوتے تو کوئی تمہارے نزدیک نہ پٹکتا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ احمدی مسلمان جو ہیں وہ واپس بریلوی دیوبندی شیعہ وغیرہ بن جائیں تو جناب اچھے طریقے سے اپنے دلائل پیش کریں. اگر آپ کی دلیل درست ہوگی تو ہم مان لیں گے، ہو تو نہیں سکتی درست، چلیں آپ کے دل بہلانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دلیل درست ہے، آپ کی دلیل غلط ہے، اس لیے تو ہم احمدی مسلمان ہیں، ورنہ ہم بھی دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی کچھ ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ کافی گفتگو ہم کر چکے ہیں. یہ آپ کو ویب سائٹ کا تعارف کروایا تھا. اسی طرح مختلف ویب سائٹس ہیں یہاں پڑی ہوئی ہیں، یہ لنک بھی میں نے شیئر کر دیا تھا، مجھے نہیں پتا اب کس جگہ پر یہ لنک نہیں گیا. اگر ٹک ٹاک والوں نے نہیں یہ لنک دیکھا تو میں دوبارہ یہ لنک شیئر کر دیتا ہوں. تو یہ میں لنک، جی وعلیکم السلام. جی ٹھیک ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں لقمان محمد صاحب، یہ پوچھ رہے تھے کہ جو دوست ٹک ٹاک پر غیر احمدی نام کے مسلمان آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے صرف مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب پر بات کرنی ہے تو اور کوئی بات نہیں کرنی. تو اس کے کئی جواب ہیں، کئی طرح سے وہ جواب دیے جا سکتے ہیں. مثلا ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ہم اس کے ذریعے ہدایت کو ڈھونڈے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرقان بتایا ہے، فرقان کا مطلب ہے جو سچ اور جھوٹ میں فرق کر کے دکھا دے، وہ فرقان ہے. تو اگر قرآن کو ہم نے استعمال کر کے کسی چیز کے سچے یا جھوٹے ہونے کا فیصلہ نہیں کرنا تو پھر آپ بتائیں کہ قرآن کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن کیا صرف عدالتوں میں جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ یا جب بیٹی رخصت ہو تو اس کے سر پر صرف رکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، بعد میں ساری زندگی اوپر موٹا سارا گلاف چڑھا کر تو اوپر والی الماری میں رکھ دیں کہ اس کو پڑھنا نہ پڑ جائے؟ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی مسلمان کو کسی چیز میں مسئلہ ہوگا وہ قرآن سے اس کا فیصلہ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ سخت وعید اس بندے کو سناتا ہے جو قرآن کے مطابق اپنے مسائل کا فیصلہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بندہ جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، یعنی وہ قرآن کا منکر ہے جو قرآن کے ذریعے اپنی مسائل کا فیصلہ نہیں کرتا. تو ہم تو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہمارے اور آپ کے درمیان جو مسائل ہیں اس کا قرآن کے ذریعے حل کریں.
اگر آپ کو مولوی یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ نہیں قرآن سے ان سے بات نہیں کرنی، وہ کہتے ہیں جی قرآن سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ بھائی قرآن سے یہ تعلق ہے کہ اللہ جس کو آپ خدا مانتے ہیں، یہ اصول ہے، اس بات کو یاد رکھیں کہ جب بھی کسی بندے سے گفتگو ہوتی ہے تو اس بندے کے مسلمات سے اس کو دلیل دی جاتی ہے. میری مسلمات میں نے بتانی ہے، جو بھی میرے سامنے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے گا اس کی مسلمات وہ بتائے گا، میں اس کی مسلمات سے اس کو دلیل دوں گا، وہ میری مسلمات سے مجھے دلیل دے گا. میں کہتا ہوں میری مسلمات میں سب سے اوپر قرآن مجید ہے، اس کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اب بتائیں جب میرا مخالف مجھے دلیل دے تو سب سے پہلے قرآن سے دے، اگر قرآن میں وہ کہے میرے پاس دلیل نہیں پھر حدیث سے دے، اگر وہ کہے حدیث میں دلیل نہیں تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب پیش کرے، میں اس کا جواب دوں گا. لیکن جب میں اس کو دلیل دوں گا تو اس کی مسلمات وہ مجھے بتائے گا. وہ کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں قرآن سے دلیل نہیں دوں گا. وہ کہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتا، میں اس میں سے دلیل نہیں دوں گا. تو یہ بنیادی اصول ہے گفتگو کا کہ جو بھی مخالف آپ کا ہوتا ہے اس مخالف نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ میری مسلمات ہیں، میں صرف ان کو مانتا ہوں. اگر وہ مخالف کہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کو حجت مانتا ہوں، سچا مانتا ہوں، تو میں اس میں سے اس کو دلیل دوں گا. اگر وہ کہے کہ میں اس کو غلط مانتا ہوں تو اس کو میں اس میں سے دلیل نہیں دوں گا. اگر وہ کہے میں قرآن کو نہیں مانتا، میں اس کو دلیل نہیں دوں گا. بس فرض کرے میری کسی کرسچن سے بات ہو جاتی ہے تو وہ میں کرسچن کو کوئی میں گیتا سے تو نہیں نہ دلیل دوں گا، میں اس کو پوچھوں گا بھائی تمہارے مسلمات کیا ہیں؟ وہ کہے گا جی میرے مسلمات، میں مانتا ہوں بائبل سچی ہے، میں مانتا ہوں رومن کیتھولک بائبل سچی نہیں، کیتھولک بائبل سچی ہے مثال کے طور پر، تو میں اس کو بائبل سے دلیل دوں گا. ٹھیک ہے، میں اس کو کوئی جا کے تو اس کو تو نہیں کہوں گا جی قرآن میں یہ لکھا ہے، تو وہ کہے گا بھائی قرآن کو میں کیا کروں، لکھا ہے تو لکھا ہوگا، میں تو نہیں قرآن کو مانتا. تو اس لیے یہ بنیادی اصول ہے. اور یہ جو میں مناظرہ کا لفظ استعمال کرتا تھا یا مناظرہ، میں ختم لائے مناظرہ پروگرام کا نام تھا، مناظرہ کہتے ہی اس کو ہیں وہ اصول جن کے تحت دو بندے آپس میں گفتگو کریں اور وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے بچ سکیں، وہ مناظرہ ہے، وہ علم مناظرہ ہے. اور علم مناظرہ کے اصولوں کے تحت دو بندوں کے درمیان گفتگو، اس کو مناظرہ کہتے ہیں. تو اگر کسی کرسچن سے میں گفتگو، یہ دیکھیں کرسچنوں کے لیے بھی میں نے یہ بنا کے رکھی ہوئی ہے چیز، تاکہ کرسچن جو ہیں ان کو جب ہم تبلیغ کریں تو ان کے سامنے ہم یہ پیش پھر کرتے ہیں. یہ بائبل ہے اردو زبان میں، انگریزی میں بھی ظاہری بات ہے، مجھے اللہ کے فضل سے انگریزی اور کئی زبانوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میں اردو میں اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ پاکستان میں زیادہ احمدی بستے ہیں اور دنیا میں جہاں بھی احمدی بستے ہیں ان میں سے اکثر کو اردو سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ اردو میں نے بائبل ساری رکھی ہوئی ہے. یہ پرانا عہد نامہ ہے، یہ نیا عہد نامہ ہے. تو کسی وقت ہم چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دو مشنوں میں سے بڑا مشن کسر صلیب کا بھی ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ کسی وقت پروگرام کریں گے کہ کرسچن جو ہے ان کی عقائد کیا ہے، ان کی کتاب کیا ہے، کس طرح وہ کتاب میں سے ہم حوالہ ڈھونڈ سکتے ہیں، یا ان کے عقائد جو ہیں ہم کس طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلام سچا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں. اور جو کرسچن ہیں وہ جو عقائد مانتے ہیں، وہ جس کتاب کو مانتے ہیں، وہ کتاب کیا ہے، اس کتاب کس طرح کی ہے. تو یہ میں صرف مثال کے طور پر بتا رہا تھا کہ جس سے بھی ہماری بات ہوگی اس بندے کی مسلمات سے ہم جو ہے وہ اس کے اپنے موقف کو سچا اور اس کے موقف کو غلط ثابت کریں گے. تو یہ جو کہتا ہے نا میں صرف مرزا صاحب کی کتابوں پہ بات کروں گا، وہ ظاہری بات ہے کہ کم علم ہے، مولوی نے اس کو جو پٹی پڑھائی ہوئی ہے، اس کی آنکھوں پہ جو پٹی چڑھائی ہوئی ہے، وہ صرف اس پٹی کو چڑھا کر بات کرنا چاہتا ہے، اور ہم اس کو صرف سمجھا ہی سکتے ہیں. اگر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابیں بھی دیکھیں تو اس میں وہی باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں. انہوں نے کتابوں میں سے بھی پرچیاں رکھی ہوئی ہیں جو مولوی نے ان کو دے دی ہوئی ہیں کہ یہ پرچیاں لے لو اور بس پھرتے رہو. کتاب انہوں نے کبھی کھول کے دیکھی بھی نہیں ہوتی. اگر یہ کتابیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی، اب ہم پر اعتراض کرتے ہیں جی آپ نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابیں نہیں پڑھی. اور بھئی ہم نے نہیں پڑھی تو آپ نے پڑھی ہیں. بے شمار احمدیوں نے مکمل بھی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. یہ جو جامعہ میں جاتے ہیں، مربیان بنتے ہیں، شاہد بنتے ہیں، وہ تو پڑھتے ہیں. باقی احمدی بھی جس کو شوق ہوتا ہے وہ پوری کتابیں، پوری روحانی خزائن پڑھتا ہے. جس کو جتنی اللہ توفیق دیتا ہے. آپ تو قرآن نہیں پڑھتے، آپ میں سے اوپر دیکھ کے قرآن، یہ پاکستان میں 60% آبادی ایک اندازے کے مطابق جو ہے وہ پنجابی میں جس طرح کہتے ہیں چٹی ان پڑھ ہے، یعنی کہ وہ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتی، ایک لفظ بھی دیکھ کر نہیں پڑھ سکتی. تو قرآن کیسے پڑھے گی؟ تو ہمیں آپ اعتراض کرتے ہیں جب مسیح وسلم کتابیں نہیں پڑھتے. ہم نے پڑھی ہوئی ہیں.
ہر قسم کا اس کا جو ہے وہ اعتراض کا جواب دینے کے لیے اللہ کے فضل سے احمدی مسلمان تیار ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ فرقان قرآن میں نے اتارا ہے، اس کے ذریعے اپنے مسائل کا فیصلہ کرو. جب بھی آپ قرآن کو ایک فرقان مان لیں گے کہ اس کے ذریعے ہمارے مسائل کا فیصلہ ہوگا اور مولوی سے اپنی جان چھڑائیں گے، خود بخود آپ کو حق مل جائے گا. تو یہ مختصر گفتگو تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول کرے اور ہم جو پیغام دنیا تک پہنچاتے ہیں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا، لوگ اس کو سمجھیں کہ ہمارا مقصد صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین افضل النبیین کے پیغام کو، حقیقی پیغام کو دنیا تک پہنچانا. ہم چاہتے ہیں ساری دنیا مسلمان ہو جائے، لیکن دہشت گردی کرنے والے نہیں کہ وہ خود کش حملے کرنے لگ جائیں جا کے بازار میں. وہ مسلمان نہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں. نہ ہی قبروں کے پجاری بن جائے، نہ ہی گھوڑوں کے پجاری بن جائے. ٹھیک ہے جی. ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی حقیقی تعلیم پیش کی ہے، وہ ساری دنیا میں پھیل جائے. اس سے دنیا، مذہب کا مقصد ہی ہے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانا جس میں سارے خوشحال ہوں، کوئی دکھی نہ ہو، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. مذہب چاہتا ہے، جو حقیقی مذہب ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ایسا معاشرہ قائم ہو جہاں سب ایک دوسرے سے ساتھ مل کر رہیں، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں. ٹھیک ہے جی. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر، اسلام پر ساری دنیا آ جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیم کی طرف ساری دنیا آ جائے. تو یہی ہمارا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا یہ پیغام ساری دنیا میں پھیلے. اور دو گروہ ہیں دنیا میں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے. ایک خدا کا گروہ ہے، ایک ابلیس شیطان کا گروہ ہے. شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے رستے سے روکوں گا اور لوگوں کو گمراہ کروں گا. جو بھی اللہ کے رستے سے دور لوگوں کو لے کے جاتا ہے وہ ابلیس کا دوست ہو سکتا ہے، اللہ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا. یہ بات اپنے دل میں بٹھائیں. جو چیزیں ہم پیش کرتے ہیں اس پر غور کریں. اگر غلط ہے مولوی سے پوچھیں کہ جناب مولوی صاحب یہ بات وہ بندہ کر رہا ہے، آپ کتابیں لنک ہم سارا کچھ فراہم کرتے ہیں، اب دیکھیں اگر وہ چیزیں غلط ہیں تو مولوی صاحب سے جواب لیں یا اپنے کسی علم والے سے جواب لیں. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو خود پڑھیں، تحقیق کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق جو ہے وہ ضرور دکھائے گا. بہت بہت شکریہ جی. اب ہم اس اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں اور پھر کسی وقت، آج یا کسی وقت ہفتے کے دوران یا اگلے ہفتے کے اینڈ پہ، کسی وقت جس وقت بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، ہم آپ کے سامنے پھر اسی طرح کا معلوماتی پروگرام لے کر حاضر ہوں گے. اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، پروگرام کو شیئر کرتے رہیں اور خود بھی آپ میں سے جو بھی لائیو آ سکتا ہے، جس قدر بھی وہ لائیو کر سکتا ہے، کوئی کتاب پڑھ کے سنا دیں، کوئی ویڈیو دکھا دیں، کس طرح بھی آپ کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں میں بھی برکت ڈالے گا. بہت بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.